کتنے سالوں سے وہ یہاں رکی تھی، بس اسی اڑیک سے کہ کبھی اس کا پتر واپس آئے تو خالی گھر دیکھ کر واپس نہ چلا جائے۔ مراد کی ہتھیلیوں پر پسینہ اتر آیا، پر اب تو گھر والا رہا نہ گھر، کہیں سے ایک تیلے تنکے کا بھی آسرا نہیں۔ گورکن کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک تھی جو کہتی تھی، دور دیس سے آنے والے جوان، میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تمہارا حمید اسی آٹے سے اٹا ہے۔ وہ مختصر لفظوں اور کم سے کم وقت میں رشیدہ کی ریاضتیں مراد کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، ریاضتیں جو برسوں پر محیط تھیں، وقت جو بہت ہی محدود تھا۔ اس نے بے حد حیرت سے مراد کو دیوانہ وار پکی سڑک کی طرف بھاگتے دیکھا اور تعصب سے علی بخش کی قبر کو دیکھ کر بڑبڑایا، بندہ بھی وقت کے پیچھے اسی طرح بھاگتا ہے، جب وقت ہاتھ سے نکل جائے، اب تو ویگن نکل بھی گئی ہوگی۔ مراد دیوانہ وار پکی سڑک پر اس ویگن کے پیچھے بھاگا جو اس کی دسترس سے دور، بہت دور نکل گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل سڑک پر گرا۔ اماں! اس کی پکار پر کھیت، درخت، چرند پرند تھر تھرا گئے۔ ایک دن وہ بہت مجبور ہو کر اسی ماں کو ماہ بیاب کی مانند تڑپتا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، آج نہ جانے کس بے بس کر دینے والی مجبوری کے باعث رشیدہ اسے چھوڑ گئی تھی۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی سواری، کوئی آسرا جو وہ رشیدہ کے پیچھے جا سکے، مگر سڑک سنسان اور خاموش تھی۔ میں نے دیر کر دی، دیر! وہ بچوں کی طرح تپتی سڑک پر ہاتھ مار مار کر رونے لگا۔ کوئی نہیں تھا جو اس تڑپتے بلکتے نوجوان کو چپ کرواتا، یہاں تک کہ دل خود ہی ٹھہر گیا۔ مراد نے اٹھ کر ایک بار پھر خالی سڑک کو دیکھا اور درختوں کی چھاؤں میں آ گیا۔ کھیتوں میں کہیں ٹیوب ویل چل رہا تھا اور کھالے بھر بھر پانی کھیتوں کو سیراب کر رہے تھے۔ مراد نے چپل اتاری اور سست روی سے ہاتھ پاؤں دھونے لگا۔ درختوں کی گھنی چھاؤں میں کچھ پرندوں کی بولیاں خلط ملط ہو رہی تھیں۔ مراد کو لگا وہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ ایک گلہری درخت سے اتری، مراد کو دیکھا تو دوسرے درخت پر چڑھ گئی۔ مراد نے اپنی چپل دھوئی اور درخت کے ساتھ کھڑی کر دی، اس سے بہتا پانی گھاس میں جذب ہونے لگا۔ مراد نے بھی تھکے تھکے انداز میں درخت سے ٹیک لگا لی۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، ناکامی اور شکست کے احساس نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اگلی ویگن کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھنڈک آمیز خاموشی اس کے اعصاب کو بھوجل کرنے لگی تو اس نے دکھتی آنکھیں بند کر لیں۔ میں گیا تھا نرمین، مگر ماں کا انتظار دم توڑ گیا تھا، اور تم اتنے بزدل نکلے کہ باپ کی قبر پر 4 پھول چڑھا کر واپس آ گئے۔ نرمین کے لہجے میں بلا کا طنز تھا۔ مراد کے ننگے پیر کی سائیڈ پر سیاہ مکوڑے نے دانت گاڑ دیے۔ مراد نے ولولا کر پیر سمیٹا اور کیڑے کا سر کچل دیا، مگر اس کا سر اب بھی اس پیڑ کے ساتھ دانت گاڑے تھا اور کاڑے کا وجود گھاس میں گم ہو چکا تھا۔ مت مارا کر انہیں، جہاں یہ کالے کاڑے ہوتے ہیں وہاں رزق فضل ہوتا ہے۔ ماں ان کے سوراخوں کے پاس روٹی کے بھورے ڈالتی رہتی تھی۔ مراد نے چٹکی سے اس کے سر کو پکڑ کر الگ کیا تو وہاں خون کا موٹا سا قطرہ نکل آیا۔ مراد نے چٹکی بھر مٹھی اٹھا کر زخم پر مل لی اور تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی کو بتا کر نہیں گیا تھا، کوئی نام و نشان نہیں چھوڑا تھا۔ کیا پتا ماں گھر کی دہلیز پر کوئی تختی گاڑ گئی ہو۔ گاؤں بدل گیا تھا مگر راستے وہی تھے۔ ایک امید کا سرا پکڑا کہ وہ کھیت کھلیان، گاؤں کی کچی پکی گلیاں ناپنے لگا۔ چھوٹی موٹی دکانیں کھلی تھیں، گھر کے باہر ادھ ننگے بچے کھیل رہے تھے۔ کسی نے اسے روکا نہ، مراد نے کسی سے راستہ پوچھا، 1-2 گلیاں غلط مڑ گیا، مگر اب بھی کچھ پرانی نشانیاں باقی تھیں جنہیں چنتا وہ اس 4 دیواری کے پاس پہنچ گیا جو کبھی ایک گھر تھا۔ روز و شب کتنے ہی سخت، مگر اس کی ماں اس گھر کو سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ ایک ایک کونے میں اس کا سلیقہ نظر آتا تھا۔ اب وہاں گوبر کی وہ تھی، دودھ کی خالی بالٹیاں اور چارے کی ڈھیریاں تھیں۔ قطار در قطار بندھی بھینسوں نے مدی مدی نیم آنکھوں سے اجنبی کو دیکھا، اجنبی جس کا بچپن اس 4 دیواری میں دفن ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی سوچا جو سوتیلا باپ اس کو مار مار کر نیلو نیل کر دیتا تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا؟ جو اس کی ماں کو بات بے بات گھر سے نکال دیتا تھا، اب کیا کرتا ہوگا؟ اس نے تو اپنی زندگی بنا لی اور خود غرض ایسا کہ مڑ کر ان کا حال تک نہ پوچھا، اور میرے خاندان کو سنبھالنے کی بات کرتا ہے۔ رفیق مر گیا تھا، اس کا گھر بھینسوں کے باڑے میں بدل گیا تھا، تو رشیدہ اور رقصہ نے کیسی زندگی گزاری ہوگی کہ انہیں گاؤں تک چھوڑنا پڑا۔ مراد کا دل چاہا وہ اپنا سر چارہ کاٹنے والی مشین میں دے ڈالے۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھا، دروازہ عبور کیا، پھر اس کے قدم جم گئے۔ ایک عورت چارے کے ڈھیر کے پاس بیٹھی ٹوکے کے ساتھ چارہ کاٹ رہی تھی۔ بجلی سے چلنے والی مشین شاید خراب تھی،
तभी गुपचुप टोके की टक-टक सुन रही थी। उसकी सफ़ेद सुरमई खिचड़ी से बालों की पतली पतली चुटिया पुष्ट पर दुपट्टे से झांक रही थी। उसकी माँ के बाल तो स्याह थे, घनी चुटिया दुपट्टे में छुपाई न छुपती। वो उसकी गोद में सर रखकर चुटिया के बल गिनता। कभी गिनती में बल कम हो जाता तो मशकूक होकर माँ को देखता। अम्मा तूने बाल काटे हैं। रशीदा पहले हंसती, फिर कानों को हाथ लगाकर इस्तग़फ़ार करने लगती। अक्सा पुतरी, छेती छेती हाथ हिला। मुराद सर से पैर तक कांप गया। आवाज़ बूढ़ी और थकी हुई थी, मगर रशीदा की थी। क्यों माँ, तुमने वैगन पकड़नी है? लहजे में बला का तंज था। मुराद ने कुछ दूर देखा। चरीरे बदन, गंदमी रंगत वाली दुबली पतली लड़की के माथे पर बल ही बल थे। अपले तापती वो लड़ रही थी, गोबर से, अपलों से भरी दीवार से और शायद अपने आप से। उसी कोने में चरपाई बिछाकर रशीदा कपड़े का झूला बांधकर नन्ही अक्सा को इसमें लिटाकर मुराद से कहती थी, सबक याद करता, झूला हिलाता जा। इत्थे ना, मेरा काम पड़ा है। वो उर्दू का सबक रटता, टांगे मार मार कर झूला हिलाता रहता। कभी कभी झुक झाँक कर देख लेता तो पटर पटर आंखें खोले खिलखिला उठती कि शायद वो चाह चाह खेल रहा है। अपला दीवार पर थोप कर अक्सा मुड़ी। माँ के पीछे खड़े मानूस अजनबी को देखकर ठिठक गई। दोनों सड़क से कुछ दूर दरख्तों की छांव में बैठी थीं। हम कहाँ जाएंगे? अक्सा के बार बार पूछने पर भी रशीदा उसके होठों की चुप ना टूटी। अम्मा, वैगन आ गई। अक्सा तेजी से खड़ी हुई। रशीदा भी उठी, गठरी संभाली। अक्सा सड़क की तरफ भागी ताकि वैगन को रोक सके, मगर वो भौंचकी रह गई। रशीदा का रुख सड़क की तरफ नहीं, गांव की तरफ था। वैगन ने रुककर दोबारा हॉर्न भी बजाया। अक्सा माँ के पीछे भागी। अम्मा, कहाँ जा रही हो? वैगन चली जाएगी। आज की मजदूरी ले ली थी, काम न किया तो हलाल कैसे होगी? रशीदा मुँह में बदबदाई। अक्सा ने बेहद सदमे से दूर जाती वैगन को देखा और तब से अब तक वो खोल खोल कर आदी हो गई थी, मगर नहीं समझ सकी थी कि वो रशीदा का वजदान था जो उसे वापस खींच लाया। अम्मा, क्या अब भी मेरी बीवी के लिए गुलाबी जोड़ा संभाल कर रखा है? रशीदा के हाथ से टोका छूट गया, सांस सीने में अटक गया। मुराद उसके पीछे घुटनों के बल गिरा। रशीदा सजदे में गिर गई। मुराद बच्चों की तरह उसकी पुश्ते लिपट गया। गांव पर झुका नीला आसमान स्याह बादलों से ढका था, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में लगे दरख्तों की हरियाली स्याही माइल हो रही थी। हवाएं दरख्तों में सरसराती सरगोशियां करती पीछे आने वाले तूफान का पता दे रही थीं। वहीं दो कब्रों के पास एक तीसरी कब्र, जिसकी मिट्टी गीली और ताज़ा थी, फूलों और सब्ज पत्तों से ढकी थी। उसकी ज़िंदगी इंतज़ार थी। इंतज़ार ख़त्म हुआ, ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। उसने फ़ैसला कर लिया था, वो गांव छोड़कर नहीं जाएगी। शायद रशीदा की कहानी को इसी तरह ख़त्म होना था। कुतबे पर सर रखे मुराद पिलक पिलक कर रो रहा था। नाश्ता बशीर के सामने रखते हुए सकीना ने कनखियों से उसका जायज़ा लिया। उसके तेवर अब भी बिगड़े और मिजाज बरहम था। जिस तरह उसने सुरैया को पीटा था, सकीना को उससे डर लगने लगा था। बशीर ने ट्रे सामने की और बड़ी लुक़मे लेने लगा। वो खुद उलझा हुआ, परेशान और थोड़ा सा पशेमान था। उसे सुरैया को इतनी बुरी तरह से नहीं मारना चाहिए था। अब इसका क्या करना है? सकीना ने पास बैठकर लस्सी का गिलास भरा। क्या करना है? उसे समझा दिया है यहाँ कैसे रहना है। सकीना तिलमिला गई। दिल में उम्मीद थी कि अब तो बशीर सुरैया को घर से निकाल ही निकालेगा। रखना ही था तो इतना मारने की क्या ज़रूरत थी? मुझे अच्छी तरह पता है किसको किस तरह रखना है। वो भी यहीं रहेगी और तुम भी। बशीर ने सकीना की आंखों में डर की परछाई देख ली थी, तभी इसके लहजे में बात कर रहा था। सकीना ने उसे हैरत से जाते देखा। कल तक उसे घर लाने के लिए वो कदमों में बिछा जा रहा था। उसकी हर बात पर आमीन आमीन कहने वाला मर्द आंखें माथे पर रखकर चला गया। लानत हो, इससे तो अच्छा था मर ही जाती। इतनी मार खा के भी जिंदा है, कमबख्त। सकीना जलती कलसती रही कि बशीर का रुख उसी कमरे की तरफ था जहाँ सुरैया रुकी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सुरैया ने सर उठाकर देखा। इस कमरे में दो चारपाइयाँ जोड़कर रखी थीं, जिस पर सकीना के जहेज की चादरें बिछी थीं। एक तरफ दीवार गिर अलमारी जो फालतू सादो सामान से भरी थी, दूसरी तरफ कुछ मोड़े पड़े थे। नाश्ता कर लो, कह तो यूँ रहा था जैसे नाश्ता साथ लाया हो। वो रात से भूखी थी, दर्द से बुरा हाल था। सारी रात रोते कराहते गुजर गई। उस बेदर्द ने मुड़कर देखा तक नहीं और अब उसे नाश्ते का याद आ गया था। वो उठकर बैठ गई। मुझे गांव वापस जाना है। बशीर ने बेहद हैरत से उसे देखा, फिर हंस पड़ा। किसके पास? काले चोर के पास, वो तड़क कर बोली। उसके अंदाज में डर नहीं, बगावत थी। हाँ, काले चोर तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, मगर शौहर दोबारा नहीं मिलेगा।
تم ڈنگر ہو ڈنگر، وہ تڑخی، تم باز نہ آئی تو ڈنگر ہی بن جاؤں گا۔ بشیر تیزی سے اس کے قریب بیٹھا۔ ثریا ڈر کے پیچھے ہوئی۔ میری بات سنو، اب تم وہ سب نہیں کر سکتی جو گاؤں میں کرتی رہی ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں لا علم نہیں تھا۔ جانتی ہو گاؤں کے لڑکے کیا کہتے تھے؟ 4 چوڑیوں اور 2 سموسوں پر بکنے والی ثریا۔ ثریا کے حلق سے آواز تک نہ نکلی۔ اس کے قصیدے پڑھنے اور اس کی خاطر جان دینے والوں نے اسے کتنا سستا سمجھ لیا تھا، یا شاید وہ اتنی ہی سستی ہو گئی تھی۔ اسے رشیدہ یاد آئی اور اس کی باتیں بھی۔ بشیر قریب کھسک آیا۔ ثریا اس سے پیچھے نہیں جا سکتی تھی کہ پیچھے دیوار تھی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی، نہ آگے جا سکتی نہ پیچھے۔ میری بات سنو۔ بشیر نے دونوں ہاتھ سے اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ اس کے چہرے کے نیل نمایاں ہو گئے۔ وہاں کوئی تمہارا منتظر نہیں ہے۔ تم واپس بھی گئیں تو اس سے زیادہ تمہاری قیمت نہیں لگے گی، اور یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، عزت بن کر ہی رہنا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہاری بیوی بھی ہے۔ اسی کی باتوں میں آ کر تم نے مجھے مارا۔ معاف کر دو، غلطی ہو گئی، غصے میں آ گیا تھا۔ وہ اپنی غلطی کی تلافی کرنے لگا۔ ثریا کے زخم کچھ اور جلنے لگے۔ تمہیں دروازے میں کھڑا دیکھا تو برداشت نہ کر سکا۔ بس تم میری بن کے رہنا، مجھے دھوکہ نہیں دینا۔ دیکھو، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹا نہیں کھایا، باسی چیز کو سونگھا تک نہیں۔ ثریا کا دل متلانے لگا۔ یہ کیسا عجیب مرد تھا، اس کی بے عزتی بھی کرتا تھا اور محبت کے دعوے بھی۔ اسے 2 کوڑی کا بنا کر پھر سے عزت دینے لگتا تھا۔ ثریا کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ جہیز میں صرف بے اعتباری باندھ کر لائی تھی، اور اسے بری میں محبت میں لپٹی صرف اور صرف تذلیل ملی تھی۔ اس نے جو بویا تھا اسے وہی کاٹنا تھا، ورنہ وہ خود کاٹ دی جاتی کہ مرد کی لغت میں بے وفائی کی معنی کم از کم عورت کے لیے نہیں تھی۔ میں ابھی آتا ہوں، بشیر کہہ کر چلا گیا۔ ثریا نے خود کو بے حد کمزور محسوس کیا۔ اسے اس گھر میں اسی طرح رہنا تھا جس طرح بشیر چاہتا تھا، اور انہی حالوں میں جس میں وہ رہتا۔ بشیر خود اس کے لیے ناشتہ لایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ ایک ایک نوالہ چباتے اس کے جبڑوں میں درد کی لہر اٹھ رہی تھی، مگر یہ درد اس تکلیف سے کہیں کم تھا جو بشیر کے لفظوں نے پہنچائی تھی۔ جب میرے بارے میں اتنا کچھ معلوم تھا تو نکاح کیوں کیا؟ پہلی محبت ہو اور پہلی محبت کہاں بھولتی ہے؟ اب وہ یکسر بدلا، وہی نرم گفتار جان چھڑکنے والا بشیر تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا بشیر، وہ رو پڑی۔ تم کچھ نہ کرو، اسی لیے یہ کیا تھا۔ وہ اس کے لیے مرہم اور دوا لایا تھا۔ مرہم اس نے خود لگایا، گولیاں ثریا نے پھانک لیں اور سو گئی۔ اسے پتہ نہیں چلا بشیر کب وہاں سے گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دن ڈھل رہا تھا۔ اسے طبیعت بہتر محسوس ہوئی۔ باہر سکینہ کی سہیلیاں آئی بیٹھی تھیں۔ چائے سموسوں کے ساتھ سکینہ کی گھر واپسی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ سکینہ نے نمک مرچ لگا کر کل والا واقعہ سنایا۔ مگر تمہارا میاں تو اتنا ظالم نہیں ہے سکینہ، تم بھی تو سودا دروازے میں جا کر ہی لیتی ہو۔ یہی تو بات ہے، آخر کوئی تو بات ہوئی جو بشیر نے یہ کیا، ورنہ مجھے تو آج تک انگلی نہ چبوئی، مارنا تو دور کی بات۔ تو اب یہ یہی رہے گی تمہارے پاس؟ کیا کروں، برداشت کرنا پڑے گا۔ کم بخت مر ہی جاتی تو اچھا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ جونک بشیر کو چمٹ گئی۔ سکینہ کو سموسہ بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی مار سے نہ مری تو تمہاری بددعاؤں سے کہاں مروں گی؟ ثریا تڑق کر بولی۔ سب کی گردنیں اس کی طرف مڑیں۔ چہرے کے نیل دیکھ کر سب کے دل ڈوب گئے۔ وہ غسل خانے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ تو بہت تیز ہے سکینہ، ہوشیار رہنا، سب سہیلیوں کی مشترکہ رائے تھی۔ گھر بھر میں بریانی کی خوشبو نے دمال ڈال رکھی تھی، اور بچوں نے الگ جوش میں کسی نے پیاز کاٹی، کسی نے ٹماٹر، آلو، فضا نے ہری مرچیں کاٹی تھیں۔ اب دونوں ہاتھ لہراتے ہائے آپی ساڑ پڑ رہا ہے کی گردان کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ انور حسین نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھے۔ ننھی ہتھیلیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے منع بھی کیا تھا مرچیں مت کاٹو، میری سنتی کہاں ہے؟ بڑا پتیلا دھوتی نرمین نے غصے سے کہا۔ ایک تو کام کا بوجھ، اوپر سے سمینہ کی ناراضگی۔ وہ اب بھی نرمین سے بات نہیں کر رہی تھی، بس چپ چاپ کام کروا دیتی۔ ہائے آپی خون نکل آیا، خون! اندر سے طلحہ نے چیخ پکار شروع کر دی۔ کیا مصیبت ہے؟ تم لوگ کچن میں کیا کر رہے ہو؟ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اندر بھاگی، جہاں طلحہ نے انگلی اور انگوٹھے پر کٹ لگوا لیا تھا۔ زخم تو معمولی تھا، مگر وہ خون دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ انور حسین فضا کو لے کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ صابن سے اس کے ہاتھ دھوئے، پھر سرسوں کے تیل کی شیشی اٹھائی اور اس کے ہاتھوں پر لگانے لگا۔ اکڑوں بیٹھی فضا سر اٹھا کر باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی لگتا تھا انور حسین اپنے حواسوں میں آنے لگا ہے۔ ابو جی، آپ ہی نے بریانی بیچنے جانا ہے، آپ بھی ساتھ چلیں نا۔ پہلے میں بیچنے جایا کرتا تھا، آپ شکرقندی بیچتے تھے، بریانی نہیں، فضا نے تصحیح کی۔ میں اب بھی شکرقندی بیچوں گا، بریانی نہیں۔
نرمین نے طلحہ کے ہاتھ پر سرسوں کا تیل لگا کر ٹالکم پاؤڈر چھڑکا اور پٹی باندھ دی۔ بس اب تم سب کچن سے نکل جاؤ، باقی کام میں خود کر لوں گی۔ آپی، میری انگلی اور انگلا ٹھیک ہو گیا تو میں سارا کام کروا دوں گا۔ پگلے، انگوٹھا ہوتا ہے۔ نرمین کو ہنسی آ گئی۔ نہیں، انگلا ہوتا ہے، وہ کہہ کر بھاگ گیا۔ ہنسی روکتی نرمین نے ماں کو دیکھا، وہ چاول ابال رہی تھیں۔ ایک کنی رکھ کر ابالنے ہیں، نرمین نے آہستہ سے بتایا۔ پتہ ہے مجھے، سمینہ تڑک کر بولی۔ کب تک ناراض رہیں گی امی؟ نرمین کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ وہ بعد میں آیا ہی نہیں۔ سمینہ نے چمچ میں چاول نکال کر نرمین کے سامنے کیے۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ نرمین نے چاول دیکھے اور چولہا بند کر دیا۔ علاقہ تو نہیں چھوڑ گیا؟ وہ گاؤں گیا ہے اپنی امی اور بہن سے ملنے۔ تم سے کس نے کہا؟ سمینہ چونکی۔ دل میں امید جاگی، کیا وہ دونوں اب بھی رابطے میں ہیں؟ مجھے لگتا ہے۔ نرمین نے نظریں چرائیں۔ اس کے دل کی ساری خبر رہتی ہے تو پیچھے کیوں ہٹ گئی تھی؟ نرمین دل گرفتہ ہو گئی۔ وہ کچھ بھی کرے، ماں اس کی بات نہیں سمجھ پاتی تھی۔ امی، اس بات کو جانے دیں، مجھے اپنے گھر کے لیے کچھ کر لینے دیں۔ جو دل میں آتا ہے کر۔ سمینہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ وقت کے ساتھ سمجھ جائیں گی، کوئی کسی کا بوجھ ساری زندگی نہیں اٹھا سکتا، اپنے بوجھ خود ہی اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ وہی کالونی کی آخری سڑک جہاں تین اطراف کو زرعی سڑکیں نکلتی تھیں، وہ کونے میں آخری کوٹھی کے سامنے پھیلے نیم کے درخت کے نیچے ریڑھی کھڑی کر کے سانس لینے لگی۔ آج طبیعت میں کسل مندی اور اکتاہٹ تھی، تبھی کسی طرف دھیان نہ تھا۔ ایک پلیٹ دینا۔ سفید چادر والی عورت اٹھ کر پاس آئی۔ نرمین نے کماندار ابروؤں کو دیکھا، اس کے گال عجیب سے سرخ تھے۔ 4 مکس کریموں کا کرشمہ۔ میں اکثر تمہیں یہاں بیٹھے دیکھتی ہوں، کام کیوں نہیں کرتی؟ کام ہی تو کرتی ہوں۔ وہ ہنسی، چادر کے اندر سے ہتھیلی نکالی جو نوٹوں سے بھری تھی۔ مانگنا کام ہوتا ہے؟ چل اتنی معصوم نہ بن، 4 دن مشقت جھیل لے، کتنا کما لے گی؟ آخر میں یہی کچھ کرنا پڑے گا۔ نرمین نے جھرجھری لے کر جلدی سے بریانی اسے تھمائی۔ نوٹ ہاتھ سے لیا تو کراہیت سی محسوس ہوئی۔ یہ حلال ہے یا حرام؟ وہ مخمصے میں پڑ گئی۔ پاگل، اللہ تو سب کو رزق دیتا ہے اور تمہاری تو محنت کی کمائی ہے۔ وہ اپنے ہی سوالوں جوابوں میں گم تھی۔ جب اسٹیڈیم میں میچ ختم ہوا، لڑکوں کا ٹولہ سامنے سے نمودار ہوا۔ چہلے کرتے، ایک دوسرے کی گردنیں دبوچتے، ہارنے والوں کا ٹھٹا اڑاتے۔ نرمین نے دوپٹہ مزید پھیلایا، تبھی کسی کی نظر ریڑھی پر پڑی۔ تیری طرف پنلٹی بنتی ہے، کھلا بریانی۔ دفع ہو چٹورو، ہر بار ہاروں میں اور کھلاؤں بھی میں، ایسے بچ کر نہیں جائے گا۔ وہ سڑک پار کر کے سیدھا اسی کی سمت آ گئے۔ نرمین کو ہلکی سی گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ بدتمیز سے لڑکے تھے، اگر بےہودگی کر بیٹھتے۔ سسٹر، یہ پتیلا کتنے کا ہے؟ ہارنے والے کا لہجہ حوصلہ افزاں تھا۔ اس پر لفظ سسٹر، پتہ نہیں، امی کے جہیز کا ہے، گھبراہٹ میں منہ سے نکلا۔ 1 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد ان کے کہکوں نے درخت پر بیٹھے کبوں کو بھی اڑا دیا۔ نرمین کی ہتھیلیوں پر پسینہ آ گیا۔ وہ خواہ ریڑھی پر رکھی چیزوں کو چھیڑتی آگے بڑھنے کا سوچنے لگی۔ میرے پوچھنے کا مطلب تھا، یہ بریانی کا پتیلا کتنے کا ہے؟ میرا مطلب یہ ساری بریانی کتنے کی ہے؟ اس لڑکے نے سب کو گھور کر سہولت سے دوبارہ پوچھا۔ یہ حساب تو نرمین نے لگایا ہی نہیں تھا، اسے تو فی پلیٹ کا حساب تھا۔ پھر عقل نے بروقت کام کیا، اس نے جتنی رقم بریانی بنانے میں خرچ کی تھی، اس پر اپنا منافع رکھ کر بتا دیا، ساری دے دو۔ ساری دے دوں گی تو بیچوں گی کیا؟ سسٹر، آپ بیچ ہی رہی ہیں۔ اس نے بے حد تحمل سے یاد دہانی کروائی۔ ہاں، پتیلا نہیں دوں گی، بالکل، اماں کے جہیز کا ہے۔ اس نے بردباری سے سر ہلایا، ساتھ ہی ایک لڑکے کو اشارہ کیا کہ وہ گھر سے برتن لے آئے۔ شاید اس کا گھر اسی گلی میں تھا، تبھی بھاگ کر برتن لے آیا۔ بریانی برتنوں میں منتقل ہونے تک نرمین کا ننھا سا دل دہلتا رہا۔ اگر انہوں نے پیسے نہ دیے تو کیا کر پائے گی؟ مگر اس لڑکے نے پیسے بھی دیے اور جاتے جاتے بریانی کی تعریف بھی کر گیا۔ چکچولی تھی۔ نرمین کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ 15-20 منٹ میں ساری بریانی بک گئی تھی، وہ بھی منہ مانگے داموں۔ اس نے سرشاری سے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسری طرف فروٹ والا کھڑا تھا، جس کی ریڑھی پر بس انگور ہی بچے تھے۔ نرمین نے زندگی میں پہلی بار پورے 1 کلو انگور خریدے۔ آپی، دروازہ سمرین نے کھولا تو پریشانی سے منہ کھل گیا۔ کیا ہوا؟ بریانی نہیں بکی؟ ساری بک گئی، نرمین نے جوش میں بتایا۔ اتنی جلدی؟ وہ لڈیاں ڈالتے ڈالتے ریڑھی اندر لے آئی۔ سمینہ بچوں کے دھونے والے کپڑے جمع کر رہی تھی۔ نرمین نے چپی ڈال کر اس کا منہ چوم لیا، کپڑے ہاتھ سے لے کر ٹب میں پھینکے۔ میں آ گئی ہوں نا، دھو دوں گی، آپ بچوں کو انگور بانٹ دیں۔ سمینہ مزید غصہ نہ دکھا سکی۔ آپا، اتنے انگور؟ کتنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترستے تھے ان کے بچے۔
یہ ننھی منی خوشیاں جگنوں کی طرح ان کی ہتھیلیوں پر جگمگا رہی تھیں، صرف اور صرف نرمین کی ہمت کی وجہ سے۔ سمینا نے نرمین کو دیکھا، وہ کپڑے صرف میں بھگو رہی تھی۔ اس نے مڑ کر بچوں کو دیکھا۔ طلحہ پلیٹ میں انگوروں کا گول دائرہ بنا رہا تھا۔ حذیفہ ایک آنکھ بند کر کے دوسری کے پاس دانہ رکھے سورج کی روشنی میں نہ جانے کیا کھوج رہا تھا۔ فضا کے منہ میں ایک دانہ تھا، وہ اسے چبا نہیں رہی تھی، بس چوس رہی تھی، اور سمرین اپنے حصے سمیٹ غائب تھی۔ ان کے بچے کھانے سے پہلے ان کے ذائقے اور لطف کو پوری طرح محسوس کرنا چاہتے تھے۔ آنکھ میں آئے پانی کو پیتے سمینا نے نرمین اور انور حسین کا حصہ ڈھک دیا اور اندر چلی گئی۔ کیوں بچوں مزہ آیا؟ نرمین کپڑے بھگو کر آئی۔ بہت مزہ آیا آپا۔ نرمین درمیان میں بیٹھ گئی۔ طلحہ حذیفہ کو دائیں بائیں بٹھا لیا۔ فضا تم کیوں نہیں کھا رہی؟ زمین پر آلتی پالتی مارے پیالی گود میں رکھے اس نے بہت کم انگور کھائے تھے۔ آپی میں اسکول لے کر جاؤں گی۔ لنچ باکس تو ان کے پاس نہیں تھا، مگر جو ڈبہ وہ روٹی کے لیے لے کر جاتی تھیں اسے بھرنے کے خیال سے اس کی آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ صبح تک اپنے دل کو مت مارو میری جان، میں دوبارہ لے آؤں گی، پکا؟ ہاں پکا۔ تبھی سمرین بھاگی آئی۔ اس نے سارے انگور دھاگے میں پرو کے گلے میں ڈال لیے تھے۔ وہ اچک کر چارپائی پر کھڑی ہو گئی۔ میں ایک شہزادی ہوں اور یہ میرا ہار ہے۔ سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ طلحہ نے اس کے ہار پر جھپٹنا مارنا چاہا، مگر نرمین نے بروقت کھینچ کر گود میں دبا لیا۔ شہزادی صاحبہ آپ کا شہزادہ کہاں ہے؟ نرمین نے شرارت سے پوچھا۔ وہ تو مینڈک بن گیا ہے۔ حذیفہ کو کہانی یاد آ گئی۔ اچھا اچھا، لڑائی نہیں، ایک اور مزے کی بات سنو۔ نرمین نے ٹوک کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم اتوار کو پارک جائیں گے۔ نمو آپی زندہ باد۔ انہوں نے شور مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ نرمین کا دل سکون سے بھر گیا۔ نرمین نے سوچ لیا تھا ہر وہ خوشی جو ان کے بچوں سے روٹھ گئی تھی وہ ان کے دامن میں بھر دے گی، وہ زندگی کو ان کے لیے بوجھ نہیں بننے دے گی۔ اچھا اب جلدی سے کتابیں لے کر آؤ، میں پڑھا دوں، آج میرے پاس وقت ہے۔ یہ نمو کیا الیکشن میں کھڑی ہوگی؟ شور دیوار کے پار بھی گیا تھا۔ افشاں کی امی نے ازراہ مذاق پوچھا تھا، مگر بیسن پر ہاتھ دھوتے افشاں کے بھائی نے زہر اگلا۔ تبھی کالونی میں لڑکوں کا مجمع لگائے کھڑی تھی۔ کیا مطلب بھائی؟ کیا کر رہی تھی؟ افشاں تولیہ لے کر آئی۔ چاول بیچ رہی تھی۔ اور اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے تولیہ لپیٹا۔ تو اس میں بری بات کیا ہے؟ محنت کر رہی ہے۔ افشاں سائڈ لیے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں سن رہی ہو اس کی باتیں؟ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ یہی حالات رہے تو میں نے اسے کالج نہیں جانے دینا۔ لڑکوں کے ساتھ ٹھٹے اڑا کے کون سی محنت ہو رہی ہے؟ وہ تن فن کرتا چلا گیا۔ جب پتہ ہے کہ اس نے بات نہیں سننی کیوں کرتی ہو؟ اماں نے لتاڑا۔ سب کو پتہ ہے نرمین ایسی لڑکی نہیں ہے، خواہ مخواہ اس کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے، میرے بچپن کی سہیلی چھڑوا دی۔ اچھا میری ماں مل لیا کرو، وہ کون سا سارا دن گھر میں ہوتا ہے؟ انہوں نے جان چھڑائی۔ کس منہ سے ملوں؟ جو پاس ہے اسی سے ملو گی، نیا کہاں سے لا دوں؟ اماں ضج ہو گئی۔ نرمین نے کپڑے اتارے اور کمرے میں رکھ کر چھت پر چلی آئی۔ شام جھک کر تاریکی کو چھونے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے منڈیر پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ سارا بچپن افشاں کے ساتھ یہیں بیٹھ کر بائی پاس سے گزرتی بسوں کو گنتے گزارا تھا۔ پاگل، میرے لیے لڑ رہی ہے۔ اس کے سامنے پالک کے کھیت اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ بائی پاس سے گزرتی ٹریفک کی بتیاں اس سے آنکھ مارنے لگی تھیں۔ خواب تعبیر کر دکھائیں گے، راستے بھی تراشیں گے اپنے، اور سب منزلیں سنواریں گے، زندگی ہم تجھے گزاریں گے۔ وقت کرتا ہے فیصلہ اکثر، کون راہزن ہے کون ہے رہبر۔ خوشنما پھولوں کی مہک باقی، ڈھل گیا وقت ہے کسک باقی، تشنگی تجھ پر خود کو واریں گے، زندگی ہم تجھے گزاریں گے۔ انم سجیل۔ وہ جسے سوچنا نہیں چاہتی تھی گویا چپکے سے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب چھوڑ ہی گئے ہو تو پوری طرح چھوڑ جاؤ، کیوں بار بار آ جاتے ہو راستہ روکنے؟ میں تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا، تم نے نکال باہر کیا۔ نرمین کے لہجے کی بے بسی پر وہ شکوہ کناں ہوا۔ جب حوصلہ نہیں تھا تو دامن کیوں چھڑایا؟ تاکہ تم ان سے جا ملو جن کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ نرمین نے احتجاج کرتے دل کو یکسر نظر انداز کرنا چاہا، مگر دل ضدی بچہ بنا لڑنے کھڑا ہو گیا۔ اسے تم انتظار کا کہہ سکتی تھیں، مجھے تو خود نہیں پتا میں آنے والے سالوں میں کہاں کھڑی ہوں گی، اسے کیسے روک لیتی۔ نہ خود خوش رہو گی نہ وہ۔ ٹھیک کہتے ہو، چلو وعدہ کرتی ہوں واپس آ گیا تو روک لوں گی۔ ان کی انا اور خودداری نے چپکے سے ہار مان لی تھی۔ کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ہاں کرتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہوں۔ اس نے چلتی ہواؤں پر اعتراف محبت باندھا اور تاریک رات کے پاس امانتاً رکھوا دیا تھا۔ بچوں نے پارک میں تھر تھلی ڈال دی تھی، انہوں نے وہ سارے جھولے لیے
جن پر ٹکٹ نہیں تھا وہ انور حسین کو بھی ساتھ لے آئی، جو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بچوں کو بھی جھولے دے دے کر خوش ہو رہا تھا۔ نرمین بینچ پر بیٹھی آتی جاتی فیملیز کو دیکھ رہی تھی۔ فضا خوشی اور جوش میں دوبارہ آ کر نرمین کا ہاتھ چوم گئی۔ آپی آپ بہت اچھی ہیں۔ بچے گلی محلے میں کھیلتے ہی رہتے تھے مگر اس طرح پارک آنا بہت کم ہوتا تھا۔ میری گڑیا ساری خوشیاں پیسے کی محتاج نہیں ہوتی، جاؤ مزے کرو۔ اس نے فضا کے بال سمیٹ کر پونی کس دی تو وہ واپس بھاگ گئی۔ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے آتی، ہر وقت سڑی ہی رہتی ہے۔ انور حسین پاس آ بیٹھا، اس کی سانس پھولی اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ نرمین نے دوپٹے کے پلو سے پسینہ صاف کیا۔ انہیں آپ نے کہنا تھا ابو۔ انور حسین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم بہت محنت کرتی ہو۔ ہاں بہت، تم بہت اچھی بیٹی ہو۔ شکریہ ابو جی، لیکن بیٹیاں بیٹے نہیں بن سکتی۔ کبھی کبھی وہ یوں بات کرتا جیسے وہ بہت ہوش مند ہو۔ انہیں بیٹے بننے کی ضرورت بھی نہیں، وہ بیٹیاں رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ پتہ نہیں اپنی ذات پر فخر کا احساس، وہ بھی بغیر کسی احساس کمتری کے، خود کو تسلیم کرنا، یہ سب نرمین کے اندر کہاں سے پیدا ہو گیا تھا؟ وہ حالات کے ساتھ بہنے والوں میں سے نہیں، حالات کا رخ اپنے حق میں کرنے والوں میں سے تھی۔ کم از کم کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ میں تھک جاتا ہوں۔ انور حسین نے داڑھی کھجائی۔ فارغ رہ کر میں کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کام نہیں ہے۔ کرنے والوں کے لیے بہت کام ہوتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلا کریں۔ نرمین نے بڑی امید کے ساتھ باپ کا ہاتھ پکڑا۔ میں چلا تو جاؤں مگر… اس کی نظر پارک کی جالی سے باہر گئی جہاں سے پولیس کی گاڑی معمول کا راؤنڈ لے کر جا رہی تھی۔ انور حسین کا رنگ فک ہو گیا۔ پولیس آ جاتی ہے۔ وہ بھاگ کر بینچ کے پیچھے چھپ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو انور حسین کے دماغ کے کسی کونے میں خوف بن کر بیٹھ گیا تھا۔ نرمین نے گہری سانس لے کر خود کو تسلی دی۔ پولیس چلی گئی ہے ابو جی۔ اس نے بینچ کے پیچھے جا کر انور حسین کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ چلی گئی؟ وہ آپ کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے؟ سچ میں؟ وہ زرافے کی گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نرمین بچوں کو آوازیں دینے لگی۔ وہ ریڑھی لے کر واپس آ رہی تھی جب اس نے فروخت کو دیکھا اور نظر انداز کر گئی۔ اسے کسی کے لیے رکنے یا مڑنے کی ضرورت نہیں تھی، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اسے اور اس کے کام کو حقیر سمجھا، اور اس کا نظر انداز کرنا فروخت کو کھل گیا۔ سنا ہے بڑا کام جما لیا ہے تم نے۔ اللہ کا شکر ہے، نرمین نے سادگی سے کہا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نرمین نے ریڑھی روک دی اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ کون سی بات؟ اب وہ براہ راست اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مراد سے شادی کیوں نہیں کی؟ فروخت واقعی الجھا ہوا تھا۔ میری مرضی؟ کس آسرے پر اس کو چھوڑ دیا؟ اللہ کے آسرے پر۔ اگر وہ میرا نصیب ہوا تو آ جائے گا۔ وہ تو تمہارا نصیب بننے جا رہا تھا۔ نرمین نے گہری سانس لے کر ریڑھی پر اوندھے پڑے برتنوں کو دیکھا۔ یہ بہت مشکل کام ہے فروخت۔ پہلے چولہے کے سامنے کھپنا پڑتا ہے، پھر بھاری ریڑھی کو گھسیٹ کر سڑک تک آنا پڑتا ہے، لوگوں کی نظریں باتیں برداشت کر کے سارا سامان بیچنا پڑتا ہے۔ رات کو میرے کندھے اتنے دکھتے ہیں کہ بعض اوقات رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ فروخت اکتا گیا۔ پتہ نہیں وہ کون سی کہانیاں سنا رہی تھی۔ اس ساری مشقت کے بعد میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ مراد کی آنکھوں میں حقارت ہو۔ اس نے ہلکا سا توقف کیا اور جملہ پورا کیا۔ تمہاری طرح۔ فروخت چونک گیا۔ تو وہ جانتی تھی؟ جاؤ، کوئی تمہیں میرے پاس کھڑا دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ خواہ بے عزتی ہو جائے گی۔ اگر اس نے ایک محنت کش لڑکی کے پاس کھڑا دیکھ کر تمہیں اس کا رشتہ دار سمجھ لیا۔ نرمین کی زبان دو دھاری تلوار ہو چکی تھی، کاٹتی تھی مگر بہت پیار اور تحمل سے۔ فروخت نے سچ مچ ڈر کر ادھر ادھر دیکھا۔ نرمین کو ہنسی آئی اور اس کی ہنسی پر فروخت کو غصہ۔ کل بہنیں گھر آ رہی ہیں، امی کہاں کھپتی رہیں گی، 3 کلو چاولوں کی بریانی بنا کر دے جانا۔ وہ نرمین کو اس کی اوقات یاد دلا کر جانے لگا۔ تم کچھ بھی کہو فروخت، مجھے اپنی محنت کے کام میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ خدیجہ خالہ سے کہنا اور بھی کوئی کام ہو تو بتا دینا۔ اس نے ریڑھی کو دھکا لگایا اور چل دی۔ فروخت کے اندر طیش کی لہر اٹھی مگر وہ رکا نہیں، تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ خود کو کتنا بھی مضبوط ظاہر کرتی، ایسا نہیں کہ اسے دکھ نہیں ہوتا تھا، تب ہی تو پورا راستہ اس کی آنکھیں بھیگتی رہیں۔ اس نے بڑی محنت سے اور دھیان لگا کر بریانی بنائی تھی، کہیں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ کیا پتا اس نے یوں ہی کہہ دیا ہو، خدیجہ خالہ رکھیں یا نہ رکھیں، ریڑھی سیٹ کرنے تک وہ متذبذب تھی۔ خیر نہ رکھیں گی تو کون سا بکے گی نہیں، اس نے خود کو تسلی دی۔ بچے کونے میں کپڑا بچھائے سبق رٹنے میں مصروف تھے۔ سمرین انہیں سنبھال لیتی تھی۔ نرمین کی دیکھا دیکھی ہر کوئی اپنے اپنے سر کوئی نہ کوئی ذمہ داری لینے لگا۔ لوگوں کے گھر روز روز بریانیاں بنتی ہیں، مجال ہے کوئی چکھا ہی دے۔ افشاں اپنے صحن میں بآوازِ بلند بڑبڑا رہی تھی۔ نرمین کو ہنسی آ گئی۔
پلیٹ بھر کے دیوار پر رکھی اور دیوار بجا دی۔ منٹوں میں پلیٹ دیوار سے غائب ہو گئی۔ اللہ کھلانے والے کے رزق اور کمائی میں برکت دے۔ افشا نے بڑے بوڑھوں کی طرح دعا دی تو نرمین نے صدقے دل سے آمین کہا۔ آپا، ٹیچر فیس مانگ رہی تھی، سمرین نے یاد دلایا۔ انشاءاللہ واپسی پر دوں گی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر دروازہ بجایا۔ دروازہ فروخت نے ہی کھولا۔ ایک لمحے کو پزل ہو گیا۔ اس کی عقب میں بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ اب یہ نہ کہنا تم نے مذاق کیا تھا۔ نرمین مسکرائی۔ مجھے لگا تم نہیں لاؤ گی۔ فروخت نے راستہ دیا۔ کیوں بھائی، اس طرح آرڈر واپس کرنے لگی تو میرا تو کام چل گیا۔ میں نے یہ تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے کس نے آرڈر کیا ہے، میرا تو کام ہے۔ وہ پتیلا اٹھانے لگی۔ میں اٹھاتا ہوں۔ فروخت کو شاید شرم آ گئی تھی۔ نہیں بھائی، بوجھ اپنا اپنا، کچن میں لے جاؤں؟ ہاں۔ وہ بھاری پتیلا اٹھا کر کچن میں لے آئی، جہاں خدیجہ خالہ چائے بنا رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ نرمین نے سلام کر کے پتیلا کاؤنٹر پر رکھا۔ نرمین، آپ تو ملنے ہی نہیں آتی۔ اس بہانے سوچا میں مل آتی ہوں۔ ہاں بس وہ گھٹنے کا درد بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ شرمندہ سی وضاحتیں دینے لگی۔ نرمین نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کیا ہے۔ اگر وہ کہہ رہی تھیں تو یقیناً یہی وجہ ہوگی۔ تمہارا بل۔ نرمین نے ایک پرچی فروخت کی طرف بڑھائی، کیونکہ آرڈر اسی نے دیا تھا۔ فروخت نے چور نظروں سے ماں کو دیکھا۔ انہوں نے اشارہ کیا تو پرچی لے کر اندر چلا گیا۔ بیٹھو، چائے پیو۔ بس بن ہی گئی ہے۔ عالیہ اور آصفہ آئی ہوئی ہیں۔ چائے نہیں پیوں گی، مجھے ٹیوشن پڑھانے جانا ہے۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ گزارا تو اچھا ہو رہا ہے نا؟ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ وہ اب بھی روکھی سوکھی کھاتے، باقی خرچوں کے لیے پیسے بچاتے رہتے تھے، مگر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ پڑھائی بس کی؟ نہیں، کالج میں داخلہ لوں گی۔ اب ساری زندگی بریانی تو نہیں بیچوں گی۔ فروخت پیسے لے کر آیا۔ خالہ، یہ تو راستہ ہے، میری منزل نہیں۔ اس نے پیسے پکڑے اور اپنے انابی کرتے کی سائیڈ والی جیب میں ڈال لیے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ رزلٹ کے بعد فروخت بھی لاہور چلا جائے گا، وہیں یونیورسٹی میں داخلہ لے گا۔ اچھی بات ہے خالہ، کوئی اور کام ہو تو بتائیے گا۔ ضرور، میں چکر لگاؤں گی۔ جی۔ وہ اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ خدیجہ نے ایک نظر فروخت کو دیکھا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ وہ اپنے احساسات شیئر نہیں کر سکا۔ اس نے نرمین کو حقیر سمجھا تھا، مگر نرمین نے اپنے رویے سے ثابت کیا تھا کہ وہ خود کو حقیر نہیں سمجھتی۔ دروازہ بچوں نے کھولا اور اس سے آگے نرمین کا کام ختم ہو گیا کہ وہ خود ہی ریڑھی گھسیٹ کر اندر لاتے تھے۔ صحن میں پڑی گٹھریاں دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ کون آیا ہے؟ ماموں سہیل آئے ہیں، کورس میں جواب آیا۔ خبردار جو ماموں کی لائی چیزوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ انہیں تنبیہ کرتی اندر کی طرف بڑھی، مگر دروازے میں ہی رک گئی۔ ماموں منہ پر صافہ رکھے زار زار رو رہے تھے۔ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر سمینہ اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ کمرے کی آخری چارپائی پر انور حسین خاموش لیٹا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے بتایا ہی نہیں، ایک پیغام ہی بھجوا دیتی سمینہ۔ آپ کیا کر لیتے، ہم پر تو قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک مصیبت۔ انور حسین کا دماغ ایسے ہی تو نہیں الٹ گیا۔ نرمین نے پاس بیٹھ کر ماموں کے کندھے دبانے شروع کیے تو انہوں نے اسے بازو کے گھیرے میں لے کر پیشانی چوم لی۔ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ سمینہ نے بوکھلا کر نرمین کو دیکھا۔ ٹیوشن پڑھا لیتی ہے نرمین، گزارا ہو جاتا ہے؟ سہیل نے حیرت سے نرمین کو دیکھا۔ جی۔ سمینہ نے گردن جھکا لی۔ نرمین نے چپ سادھ لی۔ ماں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ سہیل نے گہری سانس لے کر چہرے پر بہتے آنسو صاف کیے۔ جاؤ، ماموں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ سمینہ نے نرمین کو اٹھایا۔ انور حسین، تو یہاں ہے، ریڑھی کون لے کر آیا ہے؟ سہیل کی نظر صحن میں پرواز کر گئی، جہاں سے بچے سامان اتار رہے تھے۔ سمینہ اور نرمین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپی، چائے لے کر آتی۔ سمرین کچھ کہنے لگی تھی کہ سمینہ نے ٹوک دی۔ دھیان سے، چائے نہ گرا دینا، اور جلدی سے کپ پکڑ لیا۔ نرمین اس کا بازو پکڑ کر باہر لے گئی۔ محلے کے ایک لڑکے سے بات کی ہے، وہی شام کو حساب کر جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا بہت مشکل تھا، مگر اپنا بھرم عزیز تھا یا بھائی کا خوف، وہ سچ نہ بتا سکی۔ خالو منصور کے بیٹے کی شادی ہے، اسی کا بلاوا لایا تھا، سوچا خود جاتا ہوں، ساتھ لے جاؤں گا۔ جی پتہ چلا تھا۔ تیاری کر لی؟ تیاری تو… سمینہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اچھا تیاری تو وہاں بھی ہو جائے گی، 8-10 دن بھائی کے گھر رہ لینا۔ نہیں، تیاری تو ہے، مگر ارادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ انور حسین ٹھیک ہوتے تو بچوں کو ان کے پاس چھوڑ کر آ جاتی، اب اتنا ٹبر لے کر کہاں جاؤں گی؟ حد ہو گئی، بچے اپنے ننھیال میں رہنے نہیں جاتے، بس تم ساتھ جاؤ گی اور اپنے بھائی کے گھر ٹھہرو گی۔ سہیل نے بات ختم کر کے چائے کی پیالی اٹھا لی۔ امی، نہیں جاتے، بہت خرچہ ہو جائے گا۔
نرمین اور سمینہ کچن میں سرگوشیوں میں گم تھیں۔ سہیل ماموں بچوں کو جمع کر کے کہانی سنا رہے تھے۔ میں نے تو بہت منع کیا مگر وہ مان ہی نہیں رہے، کہتے ہیں سارا خرچہ خود کر لوں گا، حالانکہ میں نے خرچے کا نام بھی نہیں لیا۔ تو اب کیا کریں گے؟ جانا پڑے گا۔ پھر کسی خیال کے تحت چونکی، نمو تمہارے ماموں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، وہ تو لڑکیوں کا گھر سے نکلنا ہی پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے امی، نرمین ہر محاذ پر نہیں لڑ سکتی تھی، بس کل تم کہیں نہ جانا، میں کہہ دوں گی ہم شادی سے ایک دن پہلے آئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آرڈر دینا ہے، باجی کے جاننے والوں کا آرڈر ہے۔ تو پھر ماموں کو مصروف کر دیجیے گا، میں ٹیوشن کے بہانے چلی جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، سمینہ نے تذبذب سے سر ہلایا۔ ہاں بھئی، وہ لڑکا کتنے بجے آتا ہے؟ کہانی سناتے سناتے ماموں سہیل نے درمیان میں ہی پوچھا۔ کون سا لڑکا؟ سہیل کا خیال تھا وہ خود اس سے مل کر حساب کتاب دیکھے گا۔ انور حسین کی تو حالت ایسی ہے، نہ جانے وہ کیا بیچتا اور کیا لاتا ہوگا، کہیں ڈنڈی نہ مار جاتا ہو۔ وہی جو ریڑھی لے کر جاتا ہے، اور کیا بیچتا ہے؟ بریانی۔ حذیفہ نے چٹخارا بھرا۔ واہ، صبح ملوں گا اس لڑکے سے۔ انہوں نے تکیہ سیدھا کیا، گویا اب لیٹ جانے کا ارادہ تھا۔ کون سا لڑکا؟ سوال دوبارہ ہو گیا۔ جو ریڑھی لے کر جاتا ہے۔ وہ لیٹ گئے۔ ریڑھی تو آپ ہی لے کر جاتی ہیں۔ قصہ ختم، بھانڈا منٹوں میں پھوٹ گیا۔ نرمین، وہ کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے۔ سارا سامان تیار تھا، مگر ماموں نے قسم کھائی تھی صحن سے نہیں اٹھیں گے۔ وقت تنگ ہو رہا تھا اور نرمین چلے پیر کی بلی کی طرح اندر باہر پھر رہی تھی۔ امی جی کچھ کریں، اس نے ماں کے سامنے دہائی دی۔ خود تو ہر کوشش کر دیکھی۔ اہتمام سے چائے کمرے میں لگائی، انہوں نے باہر منگوائی۔ ماموں جی اندر آ جائیں، یہاں تو گرمی ہے، اس نے بہانے سے سمرین کو بھیجا۔ ماموں نے اس طرح گھورا کہ وہ بنا جواب سنے بھاگ آئی۔ وہ ہم تو ایک دن پہلے ہی آئیں گے، اتنے دن پہلے کیسے جائیں؟ بچے اسکول جاتے ہیں اور… ٹھیک ہے، جیسا مناسب سمجھو، چلتا ہوں۔ سمینہ نے بوکھلا کر بھائی کو دیکھا۔ اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے ایک دن تو رک جاتے۔ نرمین کے ابو بھی آپ کے آنے سے بہت خوش ہو گئے ہیں۔ اور یہ سچ بھی تھا، انور حسین ساری رات سہیل سے باتیں کرتا رہا تھا، نہ خود سویا نہ انہیں سونے دیا، بے ربط لایعنی باتیں، کہیں کا سرا کہیں جوڑتا، بس بولتا چلا گیا۔ سمینہ کے روکنے پر بھی وہ نہیں رکے۔ سمینہ دل محسوس کر رہ گئی۔ شکریہ امی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ نرمین اس کے گلے آ لگی۔ نرمین کو بھیج کر سمینہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ صفائی ستھرائی، برتن، کپڑے، کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کچھ طبیعت اور پسماردہ ہو رہی تھی۔ سارے کام سمیٹ کر وہ صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی، حالانکہ وہ اس طرح دن میں کبھی نہیں لیٹتی تھی۔ سمرین کے گلے میں درد تھا، وہ الائچی چبا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ باقی بچے اسکول گئے تھے۔ اتنی گہری خاموشی کہ سمینہ کو وحشت ہونے لگی۔ تبھی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ سمینہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ نرمین خوشی خوشی واپس آئی، اسے بڑا آرڈر ملا تھا، اسکول میں ٹیچرز کی پارٹی تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی گھر واپس آئی، ریڑھی کا کونا بند دروازے سے ٹکرایا۔ یہ آواز سنتے ہی سب دروازے کھولنے بھاگتے تھے، اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے کھڑے ماموں کو دیکھ کر نرمین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ماموں، سہیل بڑے صحن کے درمیان جا کھڑے ہوئے۔ گھر کے باقی افراد خاموش مجرموں کی طرح سر جھکائے کونوں خدروں میں چھپے تھے۔ نرمین نے دروازہ بند کیا اور ڈرتے ڈرتے ماموں کو دیکھا۔ دانت پر دانت جمائے وہ خود پر ضبط کر رہے تھے۔ کیا ہوا، آج وہ لڑکا نہیں آیا؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ سوری ماموں، لیکن بہت مجبوری میں یہ کرنا پڑا۔ نرمین نے سر جھکا لیا۔ میں نے نہیں بھیجا، خود جاتی ہے۔ انور حسین نے جلدی سے اپنی صفائی دی۔ ماموں کوئی بات نہیں، میں نے کوئی ساری زندگی ریڑھی تھوڑی لگانی ہے، میں تو رکشہ چلاؤں گی، اور پتہ ہے میں نے سیکھ بھی لیا ہے، اس نے جوش میں بتایا۔ نمو، سمینہ آگے بڑھی، جب نمو آپی کام نہیں کرتی تھیں تو ہم کئی دن بھوکے رہتے تھے، سمرین منمنائی۔ ماموں آگے بڑھے، نرمین کو لگا اسے تھپڑ ماریں گے، مگر سہیل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد جو بلک بلک کر روئے تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ماموں اس طرح مت روئیں، میں مر گیا تھا، مجھے کیوں نہ بلایا؟ اللہ نہ کرے، سمینہ تڑپ کر بھائی سے لپٹ گئی۔ ماموں خود کو سنبھالیں، میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی، میری ذرا سی ہمت سے ہمارا گھر چل رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں۔ سہیل نے نرمین کو پیچھے ہٹا کر صافے سے اپنا چہرہ صاف کیا، بولے تو لہجہ فیصلہ کن تھا۔ سامان باندھو۔ سمینہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ تم لوگ میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گے؟ اندر آتی نرمین دروازے میں ہی ساکت ہوئی۔ لیکن بھیا، سمینہ نے کچھ کہنا چاہا، انہوں نے بری طرح جھڑک دیا۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو اپنی بھانجیوں کو سڑکوں پر رلنے دوں، بٹھا کر کھلا سکتا ہوں۔
بس رات کے رات سامان باندھو، ہم نے صبح کی ٹرین سے جانا ہے۔ انور حسین کہاں ہے؟ میں اسے بھی سمجھا دوں۔ سمینہ نے مڑ کر نرمین کو دیکھا۔ نرمین نے پوری شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ نرمین نے جھانک کر دیکھا، بچے سو چکے تھے۔ انور حسین خراٹے لے رہا تھا۔ ہر فکر سے آزاد نیند اس پر مہربان ہی رہتی۔ ماموں کروٹ پر کروٹ بدل رہے تھے اور سمینہ کی چارپائی خالی تھی۔ نرمین دبے پاؤں چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ احاٹ پر سمینہ نے مڑ کر دیکھا اور دوبارہ ٹرنک پر جھک گئی جہاں ان سب کے نئے کپڑے رکھے تھے۔ نرمین کا دل ڈوب گیا۔ تو کیا امی نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ امی کیا کر رہی ہیں؟ تیاری۔ جواب مختصر مگر ہلا دینے والا تھا۔ آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سمینہ خاموشی سے کپڑے الٹ پلٹ کرتی رہی۔ امی جی اس طرح مت کریں، ہم اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمارا گھر ہے، میرا کام ہے، بچوں کا اسکول۔ نرمین حواس باختہ بولے گئی۔ سمرین مڑی۔ ان حالات میں اچھا نہیں ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس رہیں۔ رشتہ دار بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ مجھے سہارا ہی لینا ہوتا تو مراد۔ آج کتنے دنوں کے بعد اس کے لبوں سے مراد کا نام چھوا تھا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اب پچھتا رہی ہو؟ سمینہ نے پوچھا۔ نہیں، نرمین نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی، لیکن یہاں سے جا کر ضرور پچھتاؤں گی۔ امی، کوئی کتنے دن ہمیں بٹھا کر کھلائے گا؟ ماموں کی اپنی فیملی ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور ہم کوئی ایک دو نہیں، پورے 7 جی ہیں۔ ماموں بٹھا کر نہیں کھلا پائیں گے۔ نمو وہ میرا بھائی ہے، اور مت بھولو میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں ہو۔ اگر ہمیں کھلا ہی رہی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس گھر کا ہر فیصلہ تم کرو گی۔ سمینہ کے لہجے کی سختی۔ نرمین ہکا بکا رہ گئی۔ امی، جو تیاری کرنی ہے کرو، میں تھک گئی ہوں نمو، وہ جھنجھلائی۔ امی جی آپ کا فیصلہ غلط ہے، دیکھا جائے گا، میں نہیں جاؤں گی۔ ہلکے سے توقف کے بعد نرمین بولی۔ تو ٹھیک ہے بیٹھی رہو یہیں۔ سمینہ نے کھٹ سے ٹرنک بند کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ نرمین نے خود کو بے بس محسوس کیا، بے حد بے بس۔ ابھی مشرقی افق پر تاریکی کا راج ہی تھا کہ سمینہ اٹھ کر تیاریوں میں لگ گئی۔ انور حسین کو بھی اٹھا کر بٹھا دیا۔ اللہ اکبر! مسجد سے مؤذن نے پکارا تو ماموں قریبی مسجد چلے گئے اور انور حسین نلکے کے پاس جا کر وضو کرنے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، نماز کی طرف دھیان جاتا تو بنا وقت کے پرواہ کیے بغیر 5 نمازیں ایک ساتھ ہی پڑھ لیتا۔ نرمین نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا، پھر گردن موڑ کر ماموں کو۔ وہ بچوں کو جگا کر ان کے ہاتھ منہ دھلا رہی تھیں۔ نرمین نے اٹھ کر جلدی سے چپل پہنی اور وضو کروانے کے بہانے انور حسین کے پاس جا بیٹھی۔ ابو، وہ کلمہ پڑھنے لگا۔ ابو جی ہمیں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا۔ انور حسین نے حیرت سے نرمین کو دیکھا اور دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ ہاتھوں پر پانی ڈالتے نرمین نے سرگوشیوں میں اپنی بات جاری رکھی۔ امی ہم سب کو لے کر ماموں کے گھر جا رہی ہیں۔ ہم اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہمیں یہیں رہنا ہے۔ وہ سر ہلاتا وضو کرتا رہا۔ امی نے کہا تو صاف منع کر دینا کہ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ نہ جانے کس امید کے سہارے وہ باپ کا سہارا لے رہی تھی۔ کہہ دوں گا۔ وہ وضو کر کے کھڑا ہوا، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر شہادت دی۔ نہ جانے کیوں نرمین کے دل کو اطمینان ہوا، مگر جس وقت ناشتے کے بعد بچوں نے خوشی خوشی کپڑے پہننے شروع کیے، انور حسین سفید کرتا پہن کر سب سے پہلے تیار بیٹھا تھا۔ نرمین نے حسرت سے اس گھر کے در و دیوار کو دیکھا تو اسے رونا آ گیا۔ ہجرت ہمیشہ مجبوری کا سودا ہوتا ہے، ورنہ خوشی سے کون اپنا گھر چھوڑتا ہے؟ آپی ہم تو شادی پر جا رہے ہیں۔ طلحہ اور حذیفہ نے اسے چپ کروانے کو گلے میں باہیں ڈال دیں۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آج اپنی قسمت کو رو رہی ہوں۔ قسمت آپ کی سہیلی ہے، افشاں آپا کی طرح اس نے بھی آپ کو چھوڑ دیا؟ نہیں، اس نے مجھ پر میرا گھر چھین لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمینہ کے دل کو کچھ ہوا، مگر دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ میرے بچے کے کھلونے کہاں ہیں؟ سکینہ دندناتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ثریا نے الماری کی طرف دیکھا۔ ساری فالتو چیزیں ثریا نے اسی الماری میں رکھی تھیں۔ اس کی منزل بھی یہی کمرہ ٹھہرا۔ سکینہ نے الماری کھول کر باکس نکالا۔ تم نے تو سوچا ہوگا سکینہ چلی گئی ہے، اب واپس کہاں آئے گی؟ میں نے یہی سوچا تھا۔ ثریا کا لہجہ سپاٹ تھا۔ بشیر کی زندگی سے سکینہ کو نکالنا اتنا بھی آسان نہیں۔ تم لاکھ کوششیں کر لیتی، وہ تب بھی مجھے طلاق نہ دیتا۔ میں اس کے بچے کی ماں ہوں۔ میرا دماغ نہ کھا جا یہاں سے۔ ثریا بیزار ہو گئی۔ سکینہ کے لہجے کا غرور اسے زہر لگتا تھا۔ یہاں مہمان بن کر رہنے نہیں آئی ہو؟ بھول گئیں بشیر نے کیا کہا تھا؟ بشیر نے کیا کہا تھا؟ ثریا نے ذہن پر زور دیا۔ بے عزتی کے احساس سے چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ یہاں تمہیں میری خدمت کے لیے لایا ہے۔ سکینہ نے دل کھول کر مزہ لیا۔
یہاں سے چلی جا ورنہ مجھ سے کچھ سن لے گی۔ تیری خدمت کرتی ہے میری جوتی۔ ثریا تاؤ کھا کر بولی۔ رسی جل گئی بل نہیں گیا، لگتا ہے مار بھول گئی ہو۔ ثریا نے تل ملا کر سکینہ کو دیکھا۔ باہر آ کر گھر کی صفائی ستھرائی کر لو، میں دوپہر کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ وہ حکم جاری کرتی چلی گئی۔ اللہ کرے کوڑ ہو کر مرے۔ ثریا نے دانت پیسے، تبھی اس کا موبائل بجا۔ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف بشیر تھا، اس کے لیے فکر مند۔ دروازے میں نہیں کھڑی، کمرے میں بیٹھی تمہاری بیوی کے حکم سن رہی ہوں۔ ثریا تڑپ کر بولی۔ جواباً وہ دل کھول کر ہنسا، حالانکہ ہنسنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ کمرے میں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ باہر نکل، کوئی گھر کا کام کاج دیکھ۔ کیوں؟ گھر کی مالکن ہے نا؟ تو بھی تو گھر کی مالکن ہی ہے۔ اب غصہ تھوک دے میری رانی، رات گئی بات گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ اب دیکھ، ایک ذرا سی بات پر میرا پیار بھول گئی۔ ہائے یہ میسنے مرد، چار چوٹ کی مار مار کر پھر پیار کے پھاپے رکھیں گے اور عورت کو بہلا لیں گے۔ یہ تیرا بھی گھر ہے، پورے حق کے ساتھ رہ۔ شاباش، باہر نکل، صفائی ستھرائی کر، کھانا بنا، شام کو تیرے لیے تحفہ لے کر آؤں گا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارا تحفہ۔ ثریا کے لہجے کی کرواہٹ کم ہوئی، آواز ڈھیلی ہو گئی۔ سکینہ کو دے دوں؟ دے دو۔ ساتھ ہی دل ڈوبا، کہیں سچ میں نہ دے دے۔ پاگل، اس نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ ثریا کو اپنے اندر انرجی محسوس ہوئی۔ ایک غلط فہمی میں اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ ثریا نے بال سمیٹے اور باہر آ گئی۔ سکینہ بیٹھی مارننگ شو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سبزی بنا رہی تھی۔ ثریا نے پورے مالکانہ حقوق کے ساتھ گھر کی صفائی ستھرائی شروع کی۔ سکینہ زیر لب مسکرائی اور سبزی بنا کر کچن میں رکھ دی۔ جس وقت ثریا سالن بنا رہی تھی، سکینہ تیار ہو کر بچے کو اسکول لینے چلی گئی۔ بشیر نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، وہ واقعی یہاں اس کی خدمت کے لیے لائی گئی تھی۔ نہا کر نئے کپڑے پہنے، میک اپ کیا، آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر رونا آ گیا۔ کوئی رونق، کوئی چمک نہیں۔ اس نے خود کو بہلا تو لیا تھا، بشیر کے دیے زخم بھر گئے تھے، مگر جو کچھ اس نے زبان سے کہا تھا وہ بھولنے والا نہیں تھا۔ وہ بس بشیر کا من پسند کھلونا تھی، جسے بشیر نے حاصل کرنا تھا، کر لیا۔ اب وہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرتا، کون تھا اسے پوچھنے والا؟ نہیں نہیں، مجھے ایسے نہیں سوچنا چاہیے، شوہر تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے گھبرا کر خود کو تسلی دی اور لپسٹک لگانے لگی، تبھی دروازے پر بیل ہوئی۔ ثریا ڈر گئی، اب جانے کون آیا ہو۔ نہیں نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ برآمدے میں آ کھڑی ہوئی۔ بیل دوبارہ ہوئی، پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئی ہے۔ دوپہر سے شام ہو گئی، بچے کے بہانے نکلی ہے، ابھی تک نہیں آئی۔ کون ہے؟ بجلی کا بل لے لیں۔ ثریا نے دروازہ کھولا۔ سامنے دکان والا کھڑا تھا، جس نے بڑے جذب سے ماشاءاللہ زیر لب کہا تھا۔ کیا ہے؟ ثریا کا غصہ آ گیا۔ بل؟ اس نے جلدی سے بل سامنے کیا۔ ثریا نے جھپٹ کر اسی رفتاری سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ ثریا نے بل دروازے کے پاس ہی پھینک دیا، جیسے کوئی درز میں سے پھینک گیا ہو۔ بشیر آدھے گھنٹے بعد آیا تھا۔ سکینہ کہاں ہے؟ ثریا کو غصہ آ گیا۔ آتے ہی سکینہ کی یاد آ گئی۔ مجھے بتا کر گئی ہے، دوپہر کی نکلی ہے۔ وہ تڑک کر بولی۔ چلو اچھا ہے، تم جاؤ اس کے کمرے میں۔ میں کیوں جانے لگی؟ وہ تنک کر بولی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ بشیر نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ باہر کچھ لوگوں کے بولنے اور کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ ثریا کلستی ہوئی ایک طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد بشیر نے دروازہ کھولا۔ آ جاؤ میری جان۔ وہ تجسس میں اٹھ کر اس کے پاس اپنے کمرے میں آئی۔ اس کے کمرے کی چارپائیاں برآمدے میں الٹی سیدھی پڑی تھیں اور کمرے میں سیاہ سنہری پٹی والا بیڈ رکھا تھا۔ یہ میرے لیے؟ ثریا کو خوشی سے جھٹکا لگا۔ نہیں، اس پر سکینہ سوئے گی۔ ثریا نے تڑپ کر دیکھا تو ہنس پڑا۔ پاگل، تیرے لیے ہی ہے، کتنے کا آیا ہے؟ وہ بھاگ کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ ابھی سکینہ کے کمرے میں اس کا بیڈ دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، میرے نصیب میں چارپائیاں ہی ہیں، تمہارے نصیب میں ہوں، کوئی کمی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ تم اچھے تو ہو مگر اب معاف بھی کر دو۔ بشیر نے ثریا کے کان پکڑے تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ گلی کا موڑ موڑتے مراد رک گیا۔ یہاں سے جاتے ہوئے سوچ کر گیا تھا کہ لوٹ کر اس کی گلی میں نہیں آئے گا، مگر واپسی کا سفر شروع ہوا تو قدم پھر سے اسی طرف اٹھ گئے۔ اسے نرمین کی ضرورت تھی۔ وہ اقصیٰ کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر آیا تھا اور وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ میں بس ابھی آتا ہوں، 5 منٹ میں، تم نہا کر کپڑے بدل لو۔ مراد اسے تسلی دے کر گیا۔ جانتا ہوں تم نے جو کچھ بھی کہا بہت غصے میں کہا تھا، مگر تمہارا شکر گزار ہوں۔ وہ سب نہ کہتی تو مراد شاید کبھی لوٹ کر نہ جاتا۔
وہ گھر کے دروازے کے سامنے آ رکا، دستک کے لیے ہاتھ اٹھا مگر جامد ہو گیا۔ دروازے پر تالا لگا تھا، مکین جا چکے تھے۔ اس نے حیران ہو کر ساتھ والے گھر کا دروازہ بجایا۔ دروازہ افشاں نے کھولا۔ مراد بھائی آپ، یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ مراد نے بند گھر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو بتا کر نہیں گئے؟ نہیں، میں تو گاؤں گیا ہوا تھا۔ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، نرمین کے ماموں آ کر انہیں لے گئے۔ مراد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب اسی دہلیز پر اس نے نرمین کو دیکھ کر زندگی کی طرح جینے کی خواہش کی تھی۔ جب پہلی بار اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھا تو خود کو اس دہلیز پر بھول گیا تھا۔ آج وہاں سے لوٹا تو لگتا تھا اپنا آپ وہیں دفن کر آیا ہے۔ ایک قبر گاؤں کے قبرستان میں تھی اور دوسری اس کے دل میں۔ زندگی نے اتنا دیا تو نہیں تھا جتنا چھیننے کے در پر ہو گئی تھی۔ افشاں نے اس کے قدموں سے لپٹی مایوسی کو دیکھا اور بے حد اداسی سے دروازہ بند کیا۔ وہ تو جانے سے پہلے اس سے بھی مل کر نہیں گئی تھی، اور مراد نے کس آس سے پوچھا تھا؟ میرے لیے کچھ کہہ کر گئی تھی۔ افشاں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا۔ خاموش سنسان گلیاں اس کے قدموں کی اداسی میں لپٹی چاپ کو خاموشی سے اپنے سینے میں جذب کر رہی تھیں۔ وہ رکنا چاہتا تھا مگر قدم رکنے سے انکاری تھے۔ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا نرمین؟ میں تو تمہارے کہنے پر اپنی بنیاد کو چھونے گیا تھا، مگر مجھے پلٹ کر تو تمہارے پاس ہی آنا تھا۔ کوئی انتظار، کوئی امید، کوئی آس تو اپنے دروازے کے ساتھ رکھ جاتی۔ وہ تھک کر اپنے گھر کے دروازے کے باہر بنی سیڑھی پر بیٹھ گیا، جہاں ایک طرف بیٹھی سفید بلی جس کا رنگ مٹیالہ ہو رہا تھا، سکون سے سیڑھی کے ساتھ بدن چپکائے سو رہی تھی۔ رسولہ نے مٹی کی چھوٹی سی کنالی میں دودھ ڈالا تو مرکھلی بے حد نحیف سی بلیاں بھاگ کر کنالی کے پاس آئیں۔ رسولہ نے خالی کٹورا نلکے کے پاس رکھا اور مراد کے پاس آئی۔ وہ اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں اس کی ماں نے آخری سجدہ کیا تھا۔ بڑا صبر کیا تیری ماں نے، کیا فائدہ اس صبر کا جس کا صلہ ہی کوئی نہ ملے۔ مراد کو رب سے بہت گلے تھے، وہ ماں کو تھوڑی مہلت دے سکتا تھا۔ کیا تھا جو تھوڑا اور جی لیتی؟ وہ ماں کے چہرے کو جی بھر کر دیکھ لیتا، اس کی گود میں سر رکھ کر چوٹی کے بل گن لیتا، اس کے ہاتھ کا آخری پراٹھا کھا لیتا، رشیدہ کی بوڑھی آنکھوں میں اپنی صورت ہی دیکھ لیتا۔ بیٹے کا انتظار ختم ہونے کے بعد خوشی کے احساس سے لبریز آنکھیں کیسی لگتی ہیں، بس یہی دیکھ لیتا۔ اسے رب سے بڑے گلے تھے۔ ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کر رونے کے بعد وہ یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا جہاں جگالی کرتی بھینسیں نیموا آنکھوں سے مراد کو دیکھ کر پرسہ دیتی جاتی، اسے انسانوں کے پرسے سے زیادہ ان جانوروں کے پرسے ادموئے کر رہے تھے۔ ہے پاگل، صلہ کیوں نہ ملا؟ رسولہ اس کے پاس زمین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے سال ایک ہی عرضی رب سونے کے حضور پیش کی کہ مرنے سے پہلے میرے پتر کا چہرہ دکھا دینا، اور دیکھ تیری تصویر اکھیوں میں لے کر مری ہے۔ وہ کیسا صلہ ہوا خالہ؟ مراد نے تلخی سے پوچھا۔ سچ کہتے ہو یہ صلہ نہیں تھا، عرضی کی قبولیت تھی۔ رسولہ نے خوش مٹی پر ہاتھ پھیرا۔ جو صبر تیری ماں نے کیا ہے اس کا صلہ بندے نہیں دے سکتے۔ وہ اسی جگہ مراد کی گود میں سر رکھے ٹکر ٹکر اس کی صورت نظروں سے چومتی آخری سانس لے رہی تھی اور چلا چلا کر مراد کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اماں ابھی نہیں، ابھی تو تمہیں میرے ساتھ جینا ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ لیکن اس نے آنکھیں موند لیں۔ وہ لمحہ مراد کے دل میں گڑ کر رہ گیا، کیا ماں کی موت اس کی واپسی سے مشروط تھی؟ وہ جس وقت بھی آتا رشیدہ کو مر ہی جانا تھا۔ بھیا، متوحش صورت کے ساتھ اقصیٰ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ رسولہ کے گھر تھی۔ ذرا دیر کو آنکھ جھپکی تو مراد غائب تھا۔ وہ ڈر گئی، مراد اسے چھوڑ کر چلا گیا تو وہ کہاں جائے گی؟ مراد نے ہاتھ بڑھا کر اقصیٰ کو اپنے قریب کر لیا۔ وہ ننھی بچی کی طرح بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ اس کڑی نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، اب تو ہی اس کا ماں باپ ہے اور تو ہی اس کا بھائی، اس کا خیال رکھنا۔ رسولہ نے اقصیٰ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تیاری کر لو اقصیٰ، جانا ہے۔ اور اقصیٰ تو کب سے جانے کو تیار تھی، جھٹ سے پوٹلی باندھ لی اور تیار۔ اسے مراد کا قبرستان میں رکنا بھی گوارا نہیں تھا۔ آتا رہوں گا ماں، وہ قبر پر ہاتھ رکھے ماں سے وعدہ کر رہا تھا، اور اقصیٰ قبرستان سے باہر کھڑی پنجوں کے بل اچک اچک کر شہر جانے والی بیگن کا نشان ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی آج مراد کو ماں کے ساتھ اپنی محبت کا قرض ادا کرنے کا خیال آ جائے اور اس دن کی طرح یہ بیگن بھی چھوٹ جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے ماں کے مرنے کا دکھ نہیں تھا، مگر اسے ماں کی زندگی سے نفرت تھی، اس کے صبر، تحمل اور سمجھوتے سے نفرت تھی۔ وہ کبھی وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی جو رشیدہ نے گزاری۔
اور اب وہ یہاں تھی مراد کے گھر میں۔ کتنے عرصے کے بعد اس نے ایک مکمل گھر کے نقشے کو دیکھا۔ مراد سے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ تم نہا کر کپڑے بدل لو، پھر دروازہ اندر سے بند کر لینا، میں کھانا لے کر آؤں گا۔ حالانکہ اس نے اڈے سے اقصیٰ کو بہت کچھ لے کر دیا تھا، سموسے، جلیبی، مونگ پھلی اور نمکوں کے پیکٹ۔ اقصیٰ کو اس وقت صرف اور صرف نہانے کی طلب تھی اور باتھ روم دیکھ کر خوشی سے چیخ ہی نکل گئی۔ باڑے میں کھیتوں کے کنارے رہتے رہتے وہ بھول ہی گئی تھی کہ دنیا میں ٹائلز اور شاور لگے غسل خانے بھی موجود ہوتے ہیں۔ جی بھر کے نہانے کے بعد اس نے کپڑے بدلے اور کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر کمبل طے ہوا رکھا تھا، اس نے طے کھولی اور لمبی تان کر سو گئی۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد نیند مہربان ہوئی اور رچ کے سوئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب مراد گھر کے اندر آیا۔ اسے اتنی گہری نیند سوتا دیکھ بریانی کا ڈبہ کچن میں رکھ کر خود بیٹھک میں آ گیا۔ تو آ جائے، میں پوچھ تو لوں، رکشا چلانے کی پہلی شرط کیا ہے؟ ایک شوق سی آواز نے بیٹھک کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مراد ہڑبڑا کر جاگا، بس ذرا دیر کو آنکھ ہی تو جھپکی تھی۔ باہر ویسا ہی ڈھلتا دن تھا جو مراد کے دل و دماغ میں پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رکشا آپ کا اپنا ہو۔ ریشمی کلائی کا لمس مراد کی ہتھیلی پر جاگا۔ اور دوسری، سکھانے والا میرے جیسا ہو۔ مراد نے کلائی موڑ کر دیکھا، دانتوں کے نشان تو کب کے جا چکے، مگر اس کی کسک اب دل میں ہوتی تھی۔ بہت برا کیا نرمین، بہت برا، تھوڑا تو انتظار کیا ہوتا، جانا ہی تھا تو کوئی نشان ہی چھوڑ جاتی۔ وہ تھک کر دوبارہ لیٹ گیا، وہ واقعی بہت تھک گیا تھا۔ تو کیا یہ طے ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا؟ اس کا بس نہ چلتا وہ نہا نہا کے اپنے اندر بسی گوبر کی بو کو جڑ سے ختم کر دے جو اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ وہ دھلدلا کر نئی نکور ہو جانا چاہتی تھی۔ تب ہی سو کر اٹھی تو دوبارہ نہانے گھس گئی۔ شیمپو کی ایک جیسی دو بڑی بوتلیں جو اسے پہلے عزلت میں نظر ہی نہ آئی تھیں۔ لگتا ہے بھائی کے پاس بہت پیسے ہیں۔ اس نے ایک بوتل اٹھا لی، ہتھیلی پر شیمپو لیا اور پھر سر پر مل لیا، مگر نہ جانے کیسا شیمپو تھا جو جھاگ بناتا نہ سر صاف کرتا، عجیب چپچپا ہو گیا۔ لگتا ہے زیادہ لگانا پڑے گا۔ اس نے مزید ہتھیلی بھر کے لگایا اور رونے والی ہو گئی۔ شیمپو کسی بلا کی طرح سر سے چمٹ گیا۔ حال وہی کہ میں کمبل کو چھوڑتی ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ اماں، وہ رونے والی ہو گئی۔ پانی بہا بہا کر تھک گئی تو کپڑے پہنے اور بالوں کو تولیے سے لپیٹ کر آ گئی۔ مراد بریانی گرم کر رہا تھا۔ اٹھ گئی میری گڑیا۔ بھیا، اتنی بڑی بڑی بوتلوں میں کیسا 2 نمبر شیمپو بھرا ہے؟ اس سے اچھے بال تو اماں کا کپڑے والا صابن ہی دھو دیتا ہے۔ کیا ہوا؟ مراد نے مڑ کر دیکھا۔ پتہ نہیں کیسا شیمپو ہے، بالوں سے نکلتا ہی نہیں۔ اس نے روحان سی ہو کر تولیہ نکالا۔ یہ کیا لگا لیا ہے؟ مراد نے قریب آ کر اس کے بالوں کی لٹ کو انگلیوں میں لیا۔ شیمپو لگایا ہے۔ کون سا؟ وہ اسے لے کر واش روم میں آ گیا۔ اقصیٰ نے بوتل اٹھا کر دکھائی تو مراد کو ہنسی آ گئی۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی۔ یہ کیا لکھا ہے؟ کنڈیشنر۔ اقصیٰ نے اسپیلنگ کی۔ پاگل لڑکی، یہ شیمپو نہیں کنڈیشنر تھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ شیمپو کے بعد لگاتے ہیں تاکہ بال رف نہ ہوں۔ وہ تو تیل لگاتے ہیں۔ اسے بھی تیل ہی سمجھو، شیمپو تو یہ ہے۔ مراد نے دوسری بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ تو دونوں ایک جیسے کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک ہی کمپنی کے ہیں۔ چلو سر جھکاؤ۔ مراد نے واش بیسن کی ٹوٹی کھولی۔ میں خود دھو لوں گی۔ اقصیٰ کو شرم آ گئی۔ جیسے پہلے دھوئے تھے۔ مراد نے طنز کیا تو اقصیٰ شرمندہ ہو گئی۔ شرمندہ کیوں ہو رہی ہو؟ جب میں شہر آیا تھا تو مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ مراد نے سر پر چپت لگائی۔ اقصیٰ کہہ نہ سکی کہ اب تو گاؤں کے اچھے اچھے گھروں میں بھی بہت کچھ ایسا استعمال ہوتا تھا جہاں تک ان کی رسائی نہ تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اقصیٰ بڑی ہو گئی تھی، مگر مراد کا دل چاہتا تھا اب بھی اسے گود میں لے کر جھولا جھلائے، کندھے سے لگا کر سیر کروائے۔ اس نے خود ڈرائر سے بال سکھا کر سلجھائے بھی تھے اور آنکھیں موندے مسکراتی رہی۔ تمہارے بال اماں جیسے ہیں۔ ایویں، اماں کے بال تو اتنے کم تھے۔ مراد خاموش رہا۔ اسے آج بھی اپنی ماں کی گھنی چوٹی یاد تھی۔ تم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ میٹرک کیا ہے۔ اقصیٰ نے اٹھ کر پوٹلی کھولی۔ کپڑوں کے ساتھ حساب کی کتاب میں اس کا میٹرک کا رزلٹ کارڈ بھی پڑا تھا۔ تم نے تو بہت اچھے نمبر لیے تھے۔ مراد کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ گاؤں میں سب سے زیادہ نمبر تھے۔ پھر؟ اقصیٰ سردی سانس کھینچ کر چپ ہو گئی۔ پھر سب نے کالج میں داخلہ لے لیا، میں نہیں لے سکی، اماں کے پاس پیسے ہی جمع نہیں ہوئے۔ اقصیٰ نے افسردگی سے بتاتے ہوئے مراد سے پوچھا، بھائی آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ مراد کا دھیان بھٹک گیا۔ وہ چاہتی ہے آپ گریجویشن ضرور کریں۔ آپ گریجویشن کر لیں مراد بھائی، شادی تو ہوتی رہے گی۔ گریجویشن ادھوری رہ گئی ہے۔
کیوں؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تمہارے چکروں میں میری بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے اور تم بالکل فکر نہ کرو، دونوں بہن بھائی مل کر اپنی تعلیم مکمل کریں گے۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چل دیا۔ مجھے کالج میں داخلہ لینا ہے۔ اقصیٰ بھی پیچھے چلی آئی۔ نرمین کو بھی لینا تھا۔ اوون سے بریانی نکالتا وہ بے خیالی میں بڑبڑایا، نرمین کون؟ میں نے نرمین کہا۔ مراد نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ ہاں، بریانی کی خوشبو سے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ اقصیٰ کی توجہ جواب سے زیادہ کھانے کی طرف ہو گئی۔ کوئی نہیں، مراد کی آواز مدھم تھی، اور تم فکر نہ کرو، میں تمہارا کالج میں داخلہ کرواؤں گا۔ اقصیٰ نے بے حد بے یقینی سے بھائی کو دیکھا۔ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ پیسے بہت ہیں میری گڑیا۔ مراد کے گلے میں کچھ اٹک گیا۔ اماں بہت بار جوڑتی تھیں تو پھر وہ کہیں اور لگ جاتے، اب کہیں اور نہیں لگیں گے، اور میں بھی گریجویشن کروں گا۔ یہ ٹھیک ہے، اقصیٰ کھل سی گئی۔ میں بھی کالج جا سکوں گی۔ ضرور جا سکو گی، مراد نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا۔ بہت دکھ ہوا یار۔ کاکے نے خاموش بیٹھے مراد کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ رش سے بچنے کے لیے وہ ہوٹل کی پچھلی طرف پڑی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ دکھ؟ مراد نے سر اٹھا کر زخمی نظروں سے کاکے کو دیکھا۔ میرا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ابھی تو اس کے دن بدلنے تھے، ابھی تو میں اس قابل ہوا تھا کہ اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیتا۔ اقصیٰ نہ ہوتی تو شاید میں اس کی قبر سے اٹھ بھی نہ پاتا۔ مراد کی آواز رو پڑی، آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ رب کی مرضی۔ ایک بات تو بتاؤ کاکا، اگر میں پہلے چلا جاتا تو کیا ماں پھر بھی مر جاتی؟ اس کی موت میری واپسی سے مشروط تھی تو میں وہاں جاتا ہی نہ، وہ زندہ تو رہتی، میرے پیچھے دعا کا دروازہ تو کھلا رہتا۔ مراد کی آنکھیں جھلک گئیں۔ جتنی بار کوئی تکلیف آتی، جب گرتا تو یہی لگتا تھا، ماں کی دعا کا آسرا ہے مجھے۔ کاکے نے خاموشی سے اس کا گھٹنا سہلایا۔ حوصلہ کر یار، یہ سب اسی طرح لکھا تھا۔ حوصلہ ہی ہے کاکا، اب اور کیا کرنا ہے؟ مراد نے بے دردی سے آنکھیں رگڑیں۔ بہن ماں کو یاد کر کے زیادہ روئی تو نہیں؟ مراد نے ایک دن بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ ماں کو یاد کر کے روئی ہو یا قرآن پاک کھول کر اس کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی ہو۔ وہ جیسے یہاں کی دنیا میں مگن ہو گئی تھی، اسے سب کچھ جلدی جلدی سیکھنا تھا، وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ حسب عادت بہت سویرے اٹھ جاتی، ذوق شوق سے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی، اپنے اور مراد کے لیے ناشتہ بناتی، کبھی وہ بازار سے لے آتا، 2 بڑے کپ چائے کے بناتی اور ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتی۔ فلم، ڈرامہ، گانے، خبریں، مسالہ چینل۔ ایک حیرت گدا تھا، وہ بوکھلا جاتی مگر ٹی وی بند نہ کرتی۔ اس کا بس چلتا تو رات بھر یہی شغل جاری رکھتی، مگر ٹی وی مراد کے کمرے میں تھا۔ اس کی نیند پوری رات انہی اجزاء کا ملغوبہ چکھتی، حالانکہ مراد کا دل چاہتا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے، باتیں کرے، ماں اور اپنی زندگی کا ہر وہ لمحہ شیئر کرے جو اس کے بغیر گزرا تھا، مگر اقصیٰ کے پاس باتیں کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ مراد جتنی بات پوچھتا، ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ مراد کو لگا وہ اپنے ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جب بھی بات شروع کرتا، اقصیٰ وہاں سے اٹھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتی، تو مراد نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا۔ نرمین کا پتہ چلا؟ مراد کاکے کی آواز پر چونکا۔ نہیں کاکا۔ مراد نے گہری سانس بھری۔ وہ کوئی نشان چھوڑ جاتی تو اس کے پیچھے بہت دور تک جاتا، مگر لگتا ہے وہ چاہتی ہی نہیں تھی میں اس کے پیچھے جاؤں۔ تیرے نصیب میں ہوئی تو پھر سے سامنے آ جائے گی، کاکے نے تسلی دی۔ مراد نے یوں سر جھٹکا جیسے اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کاکا، میں اب رکشہ چلانا نہیں چاہتا۔ تو کیا کرے گا؟ آپ جانتے ہیں میں کافی عرصے سے ویگن یا کیری ڈبہ خریدنا چاہتا ہوں، اسی لیے پیسہ بھی جوڑ رہا ہوں، تو کوئی سیکنڈ ہینڈ کیری دیکھنا ہے، آدھے پیسے دے دوں گا، آدھے قسطوں میں۔ ہاں دیکھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اچھی حالت میں مل جائے گی۔ پہلے تو اکیلا تھا، اتنی فکر نہ تھی، اب بہن بھی ہے، اس کی تعلیم، شادی کا خرچہ، مجھے آمدنی بڑھانا ہوگی۔ ہاں بھئی، پھر اپنی شادی، اپنے بچے، اب تو خرچے پڑنے ہی ہیں۔ کاکا ہنس پڑا تو مراد کے لبوں پر بھی مزمن سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ چھوڑیں، اب اس کے بارے میں کون سوچے؟ مراد کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو رکو۔ اب نہیں، بہن انتظار کر رہی ہوگی۔ مراد کے لہجے میں پابندی کے ساتھ ساتھ ایک خوشگوار احساس ذمہ داری تھا، اب کوئی گھر میں اس کا بھی انتظار کرنے والا موجود تھا۔ ٹی وی حسب معمول فل آواز میں چل رہا تھا اور اقصیٰ کمرے میں نہیں تھی۔ پورا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہے، شاید اسی طرح اپنے احساس سے تنہائی کو بہلاتی ہے۔ مراد نے اسے ٹوکنے سے باز رکھا تھا، وہ نہیں جانتا تھا اقصیٰ اس تنہائی کی عادی تھی۔ ہاں ٹی وی اس کے لیے نئی چیز تھی، یہ کبھی بھی اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہا۔ اقصیٰ کچن میں بھی نہیں تھی،
مراد پچھلے برآمدے میں آ نکلا۔ صاف ستھرا برآمدہ جس پر ابھی ابھی دوبارہ ٹاکی ماری گئی تھی۔ وہ بیل جو مرجھا کر گر گئی تھی اسے دوبارہ ستون سے باندھ کر کھڑا کر دیا۔ اقصیٰ ہر روز پانی دیتی اور نئی کونپلوں کا انتظار کرتی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی گھر کا کونا کونا چمکنے لگا۔ صاف ستھری دیواریں، دھبوں کے بغیر دروازے، چمکتے پنکھوں کے پر۔ وہ پھر پھرتیلی بھی تھی اور کام کرنے کی شوقین بھی۔ وہیں دوبارہ زندہ ہوتی بیل کے پاس وہ آنکھیں بند کیے گوتم بدھ کی طرح گیان دھیان میں مصروف تھی۔ نیچے فرش پر آلتی پالتی مارے۔ مراد مسکرا کر اس کے قریب جا بیٹھا۔ اقصیٰ نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور جھینک گئی۔ بھیا آپ کب آئے؟ جب تم گوتم بدھ بنی ہوئی تھی۔ مراد نے اس کی ناک کھینچی۔ میں تو بس یوں ہی صفائی کرنے کے بعد بیٹھ گئی۔ اتنی بار صفائی کیوں کرتی ہو؟ یہاں کون سا پھیلاوا ہے؟ تھک جاتی ہوگی۔ اقصیٰ نے حیرت سے مراد کو دیکھا، پھر ماربل کے فرش کو۔ تھکن؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ تھکن تو کچے فرش پر مٹی کا لیپ کرتے ہوئے ہوتی تھی یا بھینسوں کا گوبر جمع کر کے اوپلے تاپتے۔ سردیوں میں ہاتھ سن ہو جاتے تھے۔ اقصیٰ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو غور سے دیکھا۔ مراد نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہاتھ لڑکیوں کی طرح نرم نہیں تھے، سخت تھے، جن کی لکیروں میں مشقت وسیع تھی۔ وہ ہاتھ شاید ایسے ہی ہوتے۔ تھکن تو گیلی لکڑیاں سلگانے میں ہوتی تھی۔ تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا؟ مجھے نفرت تھی ان کاموں سے۔ اقصیٰ نے غصے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ اور اماں کو؟ اماں انسان کہاں تھیں؟ وہ تو اس دنیا کی بھی نہیں تھیں۔ اسے لگتا تھا سارے کام عبادت ہیں، ایسے مگن ہو کر کرتی جیسے نماز پڑھ رہی ہو، جیسے تلاوت کر رہی ہو۔ اقصیٰ کے لہجے میں ماں کے لیے ستائش نہیں، شکایت ہی شکایت تھی۔ وہ بہت دنوں کے بعد اس طرح بولی۔ مراد کو اچھا نہیں لگا، مگر مراد نے اسے ٹوکا بھی نہیں۔ اقصیٰ جو صفائی کے بعد سارے گھر میں ننگے پاؤں گھومتی، پھر پیر اٹھا اٹھا کر دیکھتی کہیں مٹی کا کوئی ذرہ، گوبر کی بدبو تو پاؤں سے نہیں چمٹ گئی۔ اسے اپنے اصل سے نفرت تھی۔ وہ تو ماں کی قبر میں اپنا ماضی بھی دفن کر کے آنا چاہتی تھی، مگر مراد اس ماضی کو جیب میں ڈال کر ساتھ لے آیا تھا۔ بولتے بولتے اقصیٰ کو مراد پر غصہ آنے لگا۔ وہ کیوں کریت کریت کر یہ سب پوچھتا رہتا ہے؟ تم نے کبھی اماں کو خواب میں دیکھا؟ نہیں، اقصیٰ رکھائی سے کہہ کر اٹھی اور کچن میں گھس گئی۔ مگر میں تو اسے ہر روز خواب میں دیکھتا ہوں۔ کیا ہی قربت، یگانگت اور دوستی کا ماحول تھا۔ دونوں شیر و شکر باہم باتوں اور چہلوں میں مصروف تھے۔ بشیر گول گپے کھانے چلیں؟ سریا نے اچانک ہی فرمائش جڑ دی۔ اس وقت پھر لاہور میں رہنے کا کیا فائدہ؟ میں نے تو سنا ہے یہاں ساری رات ہوٹل کھلے رہتے ہیں۔ سریا ناراض ہونے لگی۔ بات تو ایسی ہی ہے۔ بشیر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو پھر چلیں، بہت دل چاہ رہا ہے۔ سریا نے لاڈ سے بشیر کا بازو پکڑا۔ چلو، من موجی تھا، من میں آیا تو فوراً مان گیا۔ بس میں اور تم، اور میں نے جلدی گھر آنا ہے۔ اور میں نے جلدی گھر نہیں آنا۔ سریا نے کپڑے بدلے، جلدی جلدی میں ہلکا پھلکا میک اپ کیا۔ بس بھی کرو، کسی شادی میں نہیں جا رہی۔ وہ سریا کے جوش پر ہنسا۔ میرے لیے ہر وہ دن شادی ہے جب تم میرے ساتھ ہو۔ سریا لپسٹک رکھ کر مڑی۔ ڈرامے دیکھنے کا یہ فائدہ تو ہوا تھا کہ کچھ ڈائیلاگ یاد ہو گئے تھے اور زبان کا شین قاف بھی درست ہو گیا۔ اب اس نے تو تڑاک سے بات کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ اوئے ہوئے، کیا بات ہے میری شہزادی کی! بشیر تو نہال ہی ہو گیا۔ بس بس، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب تم سے بھی فری نہ ہوں تو کیا پڑوسن کے ساتھ فری ہوں؟ توبہ توبہ، دو سے دل نہیں بھرا۔ سریا نے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اسے گھورا۔ ابھی تو اور کروں گا۔ بشیر نے برش اٹھا کر بال بناتے شرارت سے اسے دیکھا۔ میری طرف سے 10 کر لو، مگر سریا جیسی ایک بھی نہ ملے گی۔ سریا نے تفاخر سے کہا۔ بشیر کو دل کھول کر ہنسی آئی۔ واہ، کانفیڈنس ہو تو ایسا! وہ میرے پاس بہت ہے۔ سریا کا اپنی ذات پر اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ سکینہ بھی خاموش ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ پورا گھر سریا نے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ سجاتی، سنوارتی، صفائی ستھرائی کرتی، کھانا بنا کر دسترخوان سجاتی تو سکینہ خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتی۔ بشیر اور اس کے درمیان بات چیت بس بچے کے گرد ہی گھومتی تھی، اور یہ بات سریا کے لیے خاصی خوشگوار تھی۔ اسے لگتا اس نے سکینہ کو چاروں شانے شت کر دیا ہے۔ پاپا! عبداللہ آنکھیں ملتا آ گیا، عین اس وقت جب وہ کمرے سے نکلے۔ وہ موٹر سائیکل نکال رہے تھے۔ کیا بات ہے، یہ نحوست بھی ابھی جاگ رہی تھی؟ کمرے سے نکلتی سکینہ کو دیکھ کر سریا نے بدمزہ ہو کر سوچا، پاپا کی جان ابھی سویا نہیں؟ بیٹا بشیر کی سب سے بڑی کمزوری تھا۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ سکینہ پاس آئی۔ ہاں، بس سریا کو گول گپے کھانے تھے۔ پاپا میں بھی جاؤں گا۔ عبداللہ ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ سریا نے دانت پیسے۔ میں نے تو سلا دیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اٹھ گیا۔
سکینہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ سوریا کو تو یہی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پیچھے کیوں ہٹ گئی ہے۔ ماما چلو چلیں۔ بچے نے دوسری طرف سے سکینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوریا کھول کر رہ گئی، رہا نہ گیا تو تل ملا کر بول اٹھی، تم لوگ پھر کسی دن چلے جانا۔ ابھی جانا ہے؟ عبداللہ لیچڑ ہی ہو گیا کہ ابھی جانا ہے اور ماں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ ہٹ جاؤ عبداللہ، سنا نہیں، آج تمہاری باری نہیں ہے۔ سکینہ نے سختی سے بچے کو کھینچ لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بشیر نے فوراً اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ سکینہ مبہم سا مسکرائی۔ ان دونوں کے درمیان کی کڑی بہت مضبوط تھی۔ اس کی ذرا سی مسکراہٹ سوریا کی نظروں سے اوجھل نہیں رہی، نیزے کی انی کی طرح کلیجے میں گڑ گئی۔ اب ہو گیا تماشا شروع، بکواس نہ کرو، چلو آ جاؤ تم دونوں۔ بشیر نے اسے ڈانٹا۔ ایک موٹر سائیکل پر تینوں جائیں گے؟ سوریا کو رونا آنے لگا۔ تو کیا تیرے لیے کار لے کر آؤں؟ بشیر نے عبداللہ کو موٹر سائیکل پر اپنے آگے بٹھا لیا۔ پیچھے سوکن کے ساتھ شیر و شکر ہو کر بیٹھنے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ میں نہیں جا رہی۔ وہ غصے سے کمرے میں گھس گئی اور کنڈی لگا لی۔ میں عبداللہ کو سمجھا لیتی۔ سکینہ نے افسوس سے بشیر کو دیکھا۔ سمجھا لیا سب کو، چل بیٹھ۔ بشیر نے سکینہ کو گھڑکا تو وہ بظاہر خاموشی سے دل ہی دل میں دھمالے ڈالتی بائک پر بیٹھی۔ جلتے کلستے ہزاروں گالیوں اور سینکڑوں بددعاؤں کے ساتھ سوریا نے کانوں سے گھانٹے نوچ ڈالے، لپسٹک رگڑ ڈالی۔ اللہ کرے وہیں کہیں مر کھپ جائے، کبھی واپس نہ آئے، کسی ٹرک کے نیچے آ جائے۔ زندگی عذاب کر دی ہے ہر کسی نے۔ پھر خود ہی ڈر گئی۔ ہائے اللہ نہ کرے، بشیر بھی تو اس کے ساتھ ہی ہے۔ میری بددعا کا اثر اس پہ پڑ گیا تو بیوہ ہو کر میں کہاں جاؤں گی؟ کوئی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی تو ساری زندگی لنگڑے شوہر کو سنبھالنا پڑے گا، اور کما کر کون لائے گا؟ اتنے سارے خدشوں کے بعد اس نے شرافت سے ساری بددعائیں واپس لے کر گالیوں کا کوٹا بڑھا دیا تھا، جو صرف اور صرف سکینہ کے لیے تھیں۔ ایسی محبت سے ہم باز آئے جو دل جلائے، ستائے، دکھائے۔ باہر دکان والے نے جن کر گیت لگایا تھا۔ ٹھنڈا میٹھا موسم، ہوا کے دھوش پر لہراتی کانپتی سرسراتی دل کی ترجمانی کرتی مغنیہ کی آواز۔ سوریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات ڈھل ہی نہیں رہی تھی، جیسے کلیجے میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں کھڑی مغنیہ کی آواز کے ساتھ بہتی روشنیوں سے بھرے بازار میں بشیر اور سکینہ کے چمکتے چہروں کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ یہ سوریا کا وقت تھا، اس کی فرمائش، اس کی خوشی جو سکینہ اچک کر لے گئی۔ ڈائن، بدصورت چہرے والی منحوس، ایک چٹکی زہر روز کھانے میں ملا دیا کروں تو سوتی رہے اپنے سپولیے کے ساتھ۔ ذرا شرم نہیں آئی کمبخت کو؟ اتنے سال بشیر کے کندھے پر ہی جھولتی رہی ہے، ابھی تک ہڑک ماٹھی نہ ہوئی۔ چڑیل کی بڈھی پلا، کوس کوس کر تھکنے لگی تو جا کر اندھیرے بھرے کمرے میں لیٹ گئی، مگر اندھیرا پلنگ سے اس کے وجود پر اور وجود سے دل پر قابض ہو گیا۔ اندھیرا وسوسوں پر تھا، وسوسے گناہ پر مائل کرتے، دل کو بھٹکاتے، عقل کو ڈس کر مفلوج کرتے۔ ہائے کتنی آزاد زندگی تھی، جب دل چاہتا دروازہ کھولتی، کھیت کھلیانوں باغوں میں تتلی کی طرح اڑتی، کسی کا اشارہ تو کسی کا جملہ، وہ شوخ ہوا بنی درختوں کی پھیلی شاخوں پر جھولتی۔ وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ گھومے عیش کرے۔ سوریا ذہن میں نکل آئی، میں کیا غلام ہوں یا اس کی قیدی؟ جب اس نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو میں کیوں اس کی پابند ہوں؟ اس کے اندر کی باغی سوریا جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی تھی، اور جیسے سوریا نے اچھی بیوی بننے کی چاہ میں گہری نیند سلا دیا تھا، انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ گلی سنسان تھی اور دکان پر بڑا سا بلب کسی شمع کی طرح روشن تھا۔ سوریا نے اس کے گرد پتنگوں کے رقص کو دلچسپی سے دیکھا، اور نیم خنکی میں کرسی پر بیٹھے ماجد نے سوریا کو اگلا لمحہ بے حد حیران کن تھا۔ سوریا نے اسے اشارے سے پاس بلا لیا تھا۔ دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا مشکل لگتا تھا، مگر اس نے سٹارٹ لے لیا۔ مراد کے سامنے کوئی گول نہیں تھا، کوئی مقصد بھی نہیں تھا، لیکن یہ اس کی خواہش تھی، وہ جو اسے راستہ دکھا کر خود دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گئی تھی۔ میں اسے ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا، یہاں رک کر اس کا انتظار کروں گا۔ مراد نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اقصیٰ کے کمرے سے آتی ٹی وی کی آواز اسے مسلسل ڈسٹرب کرنے لگی، ایک کے بعد ایک ڈرامہ۔ نہ چینل والوں کو سانس آتی نہ اقصیٰ کو۔ وہ کچھ کتابیں اٹھا کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ اب کھانے کا چینل چل رہا تھا اور اقصیٰ کوئی ترکیب نوٹ کر رہی تھی۔ مراد نے چند دن پہلے ہی ٹی وی اقصیٰ کے کمرے میں رکھا تھا۔ بھائی کوئی کام ہے؟ نہیں، تم نے کالج جانا ہے تو تھوڑی بہت تیاری کر لو، 2 سال میں سب بھول بھال گیا ہوگا۔ مراد نے ٹی وی بند کیا۔ کچھ نہیں بھولا، ان 2 سالوں میں 4 بار میٹرک کیا ہے میں نے۔ اچھا تو پھر ہو جائے ٹیسٹ۔ مراد اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہو جائے؟ اقصیٰ کے لہجے میں اعتماد تھا۔ اس نے امتحانوں کے بعد بھی کتابیں رٹی تھیں،
انگریزی کی کتاب میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جس کا مطلب اسے نامعلوم ہو۔ اس کا حساب اچھا تھا، ذخیرہ الفاظ وسیع، ترجمہ بہترین، مگر کچھ چیزیں بس رٹا تھیں۔ ٹینس بھی کمزور تھے۔ آج سے روز 1 گھنٹہ پڑھایا کروں گا، مراد نے فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو ٹیسٹ پاس کر لیا ہے۔ اقصیٰ ہنسی۔ ہاں، تم نے ثابت کیا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ آپ نے ڈگری پوری کیوں نہ کی؟ اقصیٰ کتابیں سمیٹنے لگی۔ بس یوں ہی، کمانے لگ گیا تو چھوڑ دی۔ بھائی مراد، باہر کسی نے آواز دی۔ حمید رکشہ لے کر آ گیا ہے۔ مراد کھڑا ہوا۔ رکشہ اب کرائے پر ہی دیا ہوا تھا اور مراد اپنی ویگن لینے کے جوڑ توڑ میں مصروف تھا۔ رکشہ، کہیں جانا ہے؟ اقصیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میرا رکشہ ہے۔ آپ رکشہ چلاتے ہیں؟ اقصیٰ کو اس کے اس بات میں سر ہلانے پر زور کا جھٹکا لگا۔ اسے تو لگا تھا اس کا بھائی کوئی معقول جاب کرتا ہوگا، مگر وہ تو رکشہ ڈرائیور نکلا۔ میں حمید کی بات سن کر آتا ہوں۔ مراد جاتے جاتے رک گیا۔ سامنے کارنر خالی تھا، اگرچہ اس پر کچھ چیزیں پڑی تھیں، مگر مراد کو لگا وہ بالکل خالی ہے۔ اقصیٰ، یہاں ایک کھلونا رکھا تھا۔ وہ؟ اقصیٰ نے مڑ کر دیکھا۔ وہ لکڑی کا ٹوٹا کھلونا، وہ تو بیکار تھا، میں نے پھینک دیا۔ اقصیٰ نے بیزاری سے جواب دیا۔ مراد کا دل ایک دم خالی ہو گیا۔ اقصیٰ نے کھلونا نہیں، اس کا بچپن اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ بیرونی دروازے کھلنے اور پھر موٹر سائیکل اندر آنے کی آواز آئی۔ کہاں گھپ اندھیرا کیا ہوا ہے؟ سکینہ نے باہر کا بلب روشن کیا اور روشنی کمرے کے بند دروازے سے اندر جھانکنے لگی۔ عبداللہ شاید سو گیا تھا اور بشیر اسے اٹھا کر کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے قدموں کی بھاری چاپ سے ثریا نے اندازہ لگایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آئس کریم کی ٹھنڈک سے سکون میں آیا کلیجہ پھر سے سلگنے لگا۔ بھابھی جی، ماجد لپک کر پاس آیا۔ ہاں، ثریا نے دروازے میں کھڑے ہو کر دور جاتی خالی گلی کو دیکھا۔ کوئی ٹھنڈا چاہیے، اس کا لہجہ چل رہا تھا اور ماجد لمحوں میں اس کی کھولن اور جلن کو پا گیا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی اور بشیر اپنی پہلی بیوی کے ساتھ جا چکا تھا۔ کیا لاؤں؟ آئس کریم، کولڈ ڈرنک؟ آئس کریم لانا، بڑی والی۔ وہ بھاگ کر فریزر سے آئس کریم نکال لایا۔ آئس کریم تھماتے ہوئے یوں ہی ہاتھ سے ہاتھ چھو گیا۔ آپ کو تو بخار ہے، میں پیناڈول لاؤں؟ ثریا مسکرائی۔ وہ اس لمس اور لہجے میں چھلکتی فکرمندی سے خوب واقف تھی، کیونکہ حالات بدل بھی جائیں تو نہ فطرت بدلتی ہے، نہ ہی سرشش۔ کتنے پیسے ہوئے؟ ثریا کیا بتاتی؟ بخار نہیں، سوگن کا جلاپا ہے۔ نہیں، آپ نے پہلی بار میری دکان سے کچھ منگوایا ہے، تحفہ سمجھ کر رکھ لیں۔ اگلی بار منگواؤں گی تو کیا تب بھی یہ رعایت ملے گی؟ ثریا نے اپنی مسکراہٹ کی شکل میں کچھ دام ماجد کو دان کر دیے۔ جتنی بار بھی منگوائیں، وہ نہال ہو گیا۔ شکریہ۔ ثریا نے دروازہ بند نہیں کیا۔ در حقیقت اس نے اپنے لیے دروازہ کھول لیا تھا۔ اسے بشیر کی مار بھول گئی تھی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور ثریا نے چپکے سے اپنے کمرے کی کنڈی گرا دی۔ وہ جانتی تھی بشیر اسے منانے آئے گا اور نہیں چاہتی تھی دروازے کو بند دیکھ کر وہ واپس چلا جائے۔ ناک سے لکیریں نہ نکلوائیں تو میرا نام بھی ثریا نہیں۔ وہ دوبارہ آ کر بستر پر دراز ہو گئی، کھلے بال کندھے پر بکھیر لیے۔ اب بس اس نے بچے کو بیڈ پر لٹا دیا ہوگا، اب وہ اس کے کمرے میں آ رہا ہوگا۔ 1 2 3 4 5ویں قدم پر ثریا کے کمرے کا دروازہ کھلنا تھا، مگر وہ منتظر ہی رہی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ ثریا تڑپ کر سیدھی ہوئی اور بے یقینی سے اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ رات کانٹوں پر بسر ہوئی تھی تو صبح انگاروں پر سلگنے لگی۔ وہ چتلیٹی سکینہ کی توانا اور جاندار آواز سنتی رہی۔ وہ پورے گھر میں دندناتی پھر رہی تھی۔ پھر پراٹھے تلنے اور آملیٹ کی خوشبو آنے لگی۔ بشیر نے ایک آدھ بار بند دروازے کو دیکھا اور نظر انداز کر دیا۔ صبح صبح چک چک کے بعد وہ کام پر نہیں جانا چاہتا تھا کہ کام سے برکت ہی اٹھ جاتی۔ ثریا نے غصے سے اٹھ کر دروازہ کھولا، اسے خود ہی بات کرنا تھی۔ سکینہ بڑے پیار سے بشیر کو رخصت کر رہی تھی۔ ثریا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ پلٹی تو خواہ مخواہ ہنس دی۔ اب گھر کو دیکھ لینا، مجھے اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ بشیر کی باتیں تو ساری رات ختم نہیں ہوتیں۔ ثریا نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ چاہتی کیا ہو؟ بس تمہیں اتنا بتانا چاہتی ہوں، دوسری ہو تو تمہیں درجہ بھی دوسرا ہی ملے گا۔ سکینہ نے اپنا بازو چھڑوایا۔ تم میرا حق نہیں رکھ سکتی، ثریا چلائی۔ میں تو اپنا حق لے رہی ہوں، تم میں ہمت ہے تو اپنا لے لو، سکینہ تسلی سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لعنتی عورت، ثریا نے دانت کھچکھچائے۔ اماں افشاں عین مراد کے گھر کے سامنے رک گئی۔ دونوں کو بازار جانا تھا اور دور دور تک رکشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لگتا ہے مراد بھائی گھر پر ہی ہیں، ان سے کہوں کہ ہمیں بازار چھوڑ آئیں۔ گھر سے ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی، بیل دو۔ میکرونی ابل گئی تھی، سبزیاں اور چکن تیار تھا۔
اقصیٰ نے بڑے چاؤ سے میکرونی منگوائی تھی اور اب ڈبے سے پڑھ پڑھ کر بنا رہی تھی کہ بیل بج اٹھی۔ اسے لگا مراد آ گیا ہے۔ چولہا بند کیا اور بھاگ کر دروازہ کھول دیا۔ ماں بیٹی دونوں حیرت زدہ رہ گئیں۔ افشاں کو تو لگا نرمین سامنے کھڑی ہے۔ جی، اقصیٰ نے حیرت سے اپنے گھر آئے مہمان کو دیکھا۔ تم مراد کی کون ہو؟ مراد نے شادی کر لی؟ اماں نے فوراً ہی سوال کھینچ مارا۔ اقصیٰ سٹپٹا گئی۔ کیسی منہ پھٹ خاتون تھی۔ میں ان کی بہن ہوں۔ اگلے جملے سے پہلے ہی اقصیٰ نے وضاحت دی۔ ارے مراد بھائی، تم لوگوں کو کب لائے؟ کمال ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں، افشاں نے جوش سے کہا۔ اقصیٰ کو لگا وہ لوگ مراد کو اچھی طرح جانتے تھے، تبھی وہ اندر آنے کے لیے اصرار کرنے لگیں۔ وہ بھی تجسس میں بازار کو بھول کر اندر آ گئیں۔ اپنی ماں کو بلاؤ، مجھے تو ملنے کا بڑا ہی اشتیاق ہے، ورنہ ایک عرصے تک تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ مراد کا تو کوئی خاندان ہی نہیں، بس بیچارہ یتیم و یسیر ہے۔ اماں تو فوت ہو گئی ہیں، اور خاندان کیوں نہیں، ہمارا بہت اچھا خاندان ہے، اقصیٰ نے تنک کر بتایا۔ اماں تو بس جلدی میں بول جاتی ہیں۔ افشاں نے محسوس کیا اقصیٰ کو اچھا نہیں لگا۔ اچھا بڑا خاندان تھا تو بیچارہ بچہ شہر میں یتیموں کی طرح کیوں پل رہا تھا؟ اماں نے افشاں کی گھوری کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ تمہارا سوتیلا باپ بہت ظالم تھا نا؟ غلطی ہو گئی جو نرمین کی بتائی ہر بات اماں کو بتا بیٹھی۔ افشاں نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ سوتیلے باپ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر انہیں بہت جلد احساس ہو گیا تھا، تبھی تو انہوں نے مجھے اتنی اچھی طرح سے رکھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ گاؤں میں ہمارا بہت بڑا گھر اور 8 بھینسیں ہیں، اس گھر سے تو بڑا ہمارا بھینسوں کا پڑا ہے۔ اماں کو جب پتہ چلا کہ میرا بھائی تو شہر میں رکشہ چلاتا ہے، بس دل پر لے گئیں اور ہارٹ اٹیک ہو گیا کہ اتنی جائیداد کا مالک اور ایسی مشقت، ہماری تو ایک بھینس بھی بھائی کے رکشے سے زیادہ مالیت کی ہے۔ مراد ہکا بکا رہ گیا۔ یہ اقصیٰ نے جھٹ پٹ کیسی دنیا تخلیق کر لی تھی، ٹاٹ جیسے ماضی پر مخملی پردے ٹانگ دیے تھے۔ اچھا واقعی میں؟ اماں متاثر ہو گئیں۔ مراد پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ اتنا پیسے والا یہاں دھکے کھا رہا تھا، اب وہ سب کچھ کہاں گیا؟ جانا کہاں ہے؟ گاؤں میں ہے، ہمیں آمدنی آتی رہے گی۔ کیا ہی بے نیاز اور لاپرواہ لہجہ تھا۔ مراد اش کر اٹھا، مگر اب مداخلت ناگزیر تھی، اس لیے اس نے اندر آ کر سلام کیا اور ساتھ ہی اقصیٰ کو ٹوکا۔ اقصیٰ، مہمانوں کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ ہاں ہاں بھیا، میں نے میکرونی بنائی ہے، تم کھا لیتی ہو؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے افشاں سے پوچھا اور جواب سننے سے پہلے ہی بول اٹھی، میں تو کھاتی ہی میکرونی اور پاستا ہوں، مجھ سے ہر وقت روٹی نہیں کھائی جاتی۔ مراد کے حلق میں پھندا سا لگا۔ ابھی رات ہی تو وہ مراد سے پوچھ رہی تھی کہ میکرونی اور پاستا میں کیا فرق ہے۔ افشاں اس کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی۔ اقصیٰ پلیٹیں نکالنے لگی۔ سامنے ٹرے میں وہی مگ رکھے تھے۔ یہ تمہارے جہیز کے تو نہیں ہیں؟ یقیناً مراد نے بہت دل سے لیے ہوں گے۔ جب تم دونوں ساری ساری رات جاگ کر باتیں کرو گے تو چائے کی طلب تو ہوگی۔ ہائے، نرمین کے ہونٹوں پر کیسی شرمگی مسکان کھلی تھی۔ افشاں نے اقصیٰ کو دیکھا جو پلیٹوں میں میکرونی نکال رہی تھی۔ کیا یہ نرمین کے بارے میں جانتی ہے؟ تمہیں دیکھ کر مجھے لگا نرمین کھڑی ہے۔ کون نرمین؟ اقصیٰ چونکی، یہ نام پہلے بھی سنا تھا۔ گویا وہ نہیں جانتی تھی۔ میرے بچپن کی سہیلی تھی، مر گئی۔ کیسا بے لچک اور سپاک سا لہجہ تھا، اللہ نہ کرے۔ افشاں دہل گئی۔ سوری، تم نے حسرت سے کہا، مجھے لگا۔ اقصیٰ شرمندہ ہو گئی۔ وہ لوگ شفٹ کر گئے ہیں؟ اچھا، یہاں ہوتی تو ہم دونوں نے اب کالج میں داخلہ لینا تھا۔ اچھا، میں نے بھی میٹرک کر لیا ہے، اب کالج میں داخلہ لوں گی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، ہم دونوں مل کر کالج جایا کریں گے۔ افشاں خوش ہو گئی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، نرمین کے جانے کے بعد میں ویسے بھی بہت اداس رہنے لگی تھی، اب تم ہر وقت اپنی بچھڑی سہیلی کی باتیں کرتی رہو گی تو ہماری دوستی کیسے ہوگی؟ اقصیٰ نے ٹرے اٹھائی۔ افشاں کا دل چاہا ایک بار کھل کر اسے نرمین کے بارے میں بتا دے کہ جس کے نام سے تمہیں چڑ ہو رہی ہے، اسے پانے کے لیے تمہارا بھائی تھانے تک چلا گیا، مگر وہ چپ ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اقصیٰ خود پسند لگی تھی۔ اقصیٰ، مراد آواز دے کر اندر آیا۔ وہ پلنگ پر اپنے 4 جوڑے بکھرائے الٹ پلٹ کر رہی تھی جو جگہ جگہ سے گھسے اور ادھڑے ہوئے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ کیا کروں گی؟ دیکھیں یہ کپڑے ہیں پہننے کے لائق، شہر میں تو ایسے کپڑے چوڑے بھی نہیں پہنتے ہوں گے۔ اس نے سارے کپڑے فرش پر پھینک دیے۔ اوہو، مجھے بھی خیال نہیں رہا کہ تمہیں نئے کپڑے لا دوں، بس وہ ویگن ڈھونڈنے اور اس کا سودا کرنے میں مصروف تھا تو دھیان ہی نہیں آیا۔ مراد کو افسوس ہوا، اقصیٰ کے کہنے سے پہلے اسے خود دھیان دینا چاہیے تھا۔ ویگن؟ ہاں، میں اب رکشہ نہیں چلاؤں گا، اسی لیے ویگن خرید رہا ہوں۔ سچ میں؟ اقصیٰ بے یقین سی خوشی کے ساتھ پاس آئی۔ ہاں،
تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ بہت۔ آپ کو نہیں پتا، جب پتا چلا کہ آپ رکشا چلاتے ہیں تو مجھے بہت برا لگا۔ مجھے تو لگا تھا میرا بھائی بہت امیر پیسے والا ہوگا اور جب ہم شہر جائیں گے تو ہمارے دن بدل جائیں گے، مگر آپ معمولی رکشا ڈرائیور، وین چلانے والا بھی ڈرائیور ہی ہوتا ہے میری بہن۔ مراد ہنسا۔ پھر بھی اسی لیے تم نے افشاں اور اس کی امی کے سامنے اتنی بڑی بڑی چھوڑی تھیں، جائیداد، بھینسیں، گھر؟ وہ تو بس یوں ہی۔ اقصیٰ جھیپ گئی۔ پاگل اس طرح نہیں سوچتے، مراد نے سمجھانا چاہا۔ انسان کبھی بھی اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا اور نہ اپنی حقیقت چھپا سکتا ہے۔ اب آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مجھے کپڑے دلا دیں۔ اقصیٰ نے بات ٹالی۔ ہمیشہ پیسوں کی بات کیوں کرتی ہو؟ تمہارا بھائی کوئی تمہاری خواہش ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ تو چلیں بازار۔ ایسا کرو افشاں کو ساتھ لے جاؤ، لڑکیوں کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ میں خالہ کو پیسے دے دوں گا۔ اس نے سوچ کر حل نکالا۔ اس طرح اقصیٰ کھل کر شاپنگ کر لیتی، ضرورت کی ہر چیز لے لیتی۔ چلی تو ان کے ساتھ ہی جاؤں گی، لیکن پیسے آپ نے مجھے پکڑانے ہیں۔ ٹھیک ہے تم لے لینا۔ افشاں کے ساتھ تو دوستی ہو گئی۔ کیسی لگی تمہیں؟ ٹھیک ہی ہے۔ وہ جھک کر کپڑے اٹھانے لگی۔ مراد ہنس پڑا۔ نرمین بھی یہاں ہوتی تو تم تینوں کی خوب جمنی تھی۔ یہ ہر کوئی نرمین کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اور مجھے تو لگتا ہے آپ کے محلے کی لڑکیوں میں کافی جان پہچان ہے۔ وہ سیدھی ہوئی۔ فضول باتیں مت کرو، افشاں کی بچپن کی سہیلی ہے، دونوں کے گھر کی دیوار ملی ہوئی ہے۔ مراد نے ناگواری سے ٹوکا۔ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے کون سا کہا ہے کہ آپ کے بچپن کی سہیلی ہے؟ اقصیٰ ہنس پڑی۔ لگتا ہے میں نے تمہیں زیادہ ہی سر چڑھا لیا ہے۔ اچھا آپ سے مذاق نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی؟ وہ کھلکھلا اٹھی۔ اچھا تیار ہو جاؤ، تمہیں افشاں کی طرف لے جاؤں، مراد کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ کپڑوں کی گٹھری باندھتی اقصیٰ نے مراد کو جاتے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب تھی۔ کیا افشاں اور بھائی کا کوئی چکر چل رہا ہے؟ دونوں ماں بیٹی بھی بڑی بے تکلفی سے گھر میں آ گئی تھیں۔ کہیں اکیلا دیکھ کر میرے بھائی کو پھنسا تو نہیں رہیں؟ عمر تو بالی تھی، مگر سوچ میں بڑی بوڑھیوں والی شک زدہ گرہ لگ گئی۔ خیر ابھی تو میرا بھائی مجھے ملا ہے، اتنی جلدی تو کسی اور کا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اقصیٰ آ رہی ہوں مراد بھائی۔ وہ چپل پہننے لگی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ سفورہ خالہ ہنس پڑیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی تو پہلے ہی بازار جانے کی شوقین ہیں، فکر نہ کرو، اسے ہر چیز لے دوں گی۔ افشاں جوس کے گلاس لے آئی۔ تم دونوں پی لو، مجھے کہیں جانا ہے۔ مراد کھڑا ہو گیا۔ بھائی میں واپسی پر گھر ہی آ جاؤں گی، اقصیٰ نے کہا۔ نہیں تم یہیں آ جانا، میں جب گھر آ گیا تو تمہیں لے جاؤں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب گھبرانا نہیں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو بتا دینا، میں حمید سے کہتا ہوں وہ رکشا لے آئے۔ مراد دروازے تک گیا تو افشاں اس کے ساتھ تھی، کیونکہ اسے دروازہ بند کرنا تھا۔ ہاں بتاؤ کتنے جوڑے لینے ہیں؟ یہاں ایک بڑی اچھی درجن ہے، وہاں سے سلوا بھی دوں گی۔ کوئی اطلاع آئی، کوئی خیر خبر، کوئی سندیسہ؟ مراد دروازے میں ذرا کی ذرا رکا۔ نہیں مراد بھائی، وہ تو جا کر ہمیں بھول ہی گئی ہے، افشاں نے افسردگی سے کہا۔ خدا کرے وہاں خوش ہو مراد بھائی۔ مراد جانے لگا تھا، افشاں کی پکار نے اسے روک دیا۔ اقصیٰ کی ساری توجہ اور حسیات دروازے پر مرکوز تھیں۔ آپ اب بھی اس کے انتظار میں ہیں؟ مراد افشاں کو دیکھ کر مزمل سا مسکرایا۔ میرے پاس کرنے کو اور ہے ہی کیا؟ اقصیٰ نے اپنے خدشات کو حقیقت کا روپ دھارتے دیکھا۔ کیسی ماں ہے، یہاں بیٹھی میرے کان کھا رہی ہے، بیٹی کو نہیں دیکھتی جو دروازے میں کھڑی کیسے باتیں مٹھا رہی ہے۔ اقصیٰ نے تل ملا کر سفورہ کو گھورا جو اپنے بٹوے میں رکھے پیسے گن رہی تھی۔ اب ایسی کوئی آفت نہیں آ گئی جو تم سر پر ہی چڑھتی آ رہی ہو، اسی لیے میں صبح بغیر کمرے میں آئے چلا گیا۔ یہ کھچ کچ نہیں سننی تھی، اب کام سے آیا ہوں تو اب بھی وہی کچھ۔ بشیر جھنجھلا گیا۔ اچھا میری ساری باتیں کھچ کچ ہیں، وہ کیا کر رہی ہے نظر نہیں آتا؟ ثریا غصے سے تڑک کر بولی۔ اس نے کیا کیا؟ اب عبداللہ پیچھے پڑ گیا تھا، میرا بیٹا ہے، اس کی بات نہیں ٹال سکتا۔ چلو آج لے کر جاتا ہوں۔ ہاں آج تو پیچھے نہیں پڑے گا، ثریا کا غصہ کم نہ ہوتا تھا۔ تو لے آؤ تم بھی پیچھے پڑنے والا۔ بشیر کا موڈ خود بخود ہی اچھا ہو گیا۔ وہ تو جب آئے گا سو آئے گا، مگر میں بتا رہی ہوں وہ جان بوجھ کر یہ سب کرتی ہے، اسے پتا ہے عبداللہ تمہاری کمزوری ہے، تو بس پھر تم بھی یہی سمجھ لو کہ عبداللہ میری کمزوری ہے۔ اور رات کو بھی وہیں رک گئے تھے، تب بھی عبداللہ نے روک لیا تھا۔ ثریا نے بڑی کوشش کی کہ وہ بشیر سے اس معاملے میں نہیں لڑے گی، مگر چین کہاں آتا تھا۔ بشیر جو لیٹ گیا تھا تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ نہیں، تب وہ چڑیل چمٹ گئی تھی اور کہکا لگا کر ہنس پڑا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ ثریا نے الجھ کر اس کو دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھتی ہو؟ مجھے نہ تمہارے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اب کیا جانے کا سوچ رہی ہو؟
بشیر نے دونوں ہاتھ سر کی پشت سے باندھ لیے۔ تمہیں تو یہی لگتا ہے کہ میں جا ہی نہیں سکتی، اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو ثریا۔ بشیر نے گہری سانس لے کر ہاتھ پکڑ لیا۔ جس طرح سکینہ نے سمجھوتا کیا ہے تم بھی کر لو۔ اس نے کبھی مجھے تمہارے کمرے میں آنے سے نہیں روکا۔ میں تمہارے لیے کیا لیتا ہوں، تمہیں کیا دیتا ہوں، اس نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ اسے یقین آ گیا ہے کہ تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ وہ ناٹک کر رہی ہے۔ یہ کیسا ناٹک ہے؟ بشیر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جب میں اسے منا کر لایا تھا تو جانتی ہو اس نے مجھ سے کیا وعدہ لیا تھا؟ کیا یہی کہ تم کبھی میرے بچے کی ماں نہیں بنو گی؟ ثریا ششدر رہ گئی۔ ایک ایک قدم اٹھاتی وہ بہت دور نکل آئی۔ عقب میں ڈھولک کی تھاپ اس کی سماعتوں سے معدوم ہو گئی۔ وہ وہاں جا کر رکی جس کے بارے میں قدیمی قصے زبان زدہ عام تھے کہ وہ دیوتاؤں کے نقش پا تھے اور پریاں ان کے انتظار میں رقص کرتی تھیں۔ جہاں ہوا سرسراتی تو لگتا پورا چاند ریت کی لہروں پر رقص کر رہا ہو۔ کسی دیوتا کے استقبال میں چاند اور پریوں کا رقص کیسا لگتا تھا؟ نرمین نے سر اٹھا کر موتیوں بھرے آسمان کے تھال کو دیکھا۔ جیسے وہ ابھی ہاتھ بڑھائے اور سارے موتی اپنی چیزوں میں ٹانک لے۔ وہ خاموشی سے ٹیلے پر بیٹھ گئی جو بڑھتی آبادی کے ساتھ معدوم ہونے لگے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے رو پہلی چاندنی کا تخت بچھا تھا اور روح تنہائی، بے چینی اور خالی پن کے احساس کے ساتھ بوجھل ہونے لگی۔ اسے یہاں آ کر کیا ملا تھا؟ وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ آئی تھی؟ نہ سوال تھے نہ جواب۔ اسے رونا آ گیا اور وہ روتی چلی گئی۔ نمو، ایک سائے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر وقت سب سے چھپ کر کیوں روتی رہتی ہو؟ وہ باپ کے کندھے پر سر رکھ کر روتی چلی گئی۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اب نہیں روؤں گی۔ تم یہاں آ کر کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ وہ اس سوال کا جواب اپنے باپ کو نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم یہاں آ کر خوش نہیں ہو۔ آپ لوگ تو خوش ہیں نا؟ ہاں، میں اپنوں میں آ کر بہت پرسکون ہوں۔ یہ لوگ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ انور حسین کے لہجے کی وحشتیں دم توڑ گئی تھیں۔ وہ نارمل انسان کی طرح باتیں کرنے لگا تھا۔ ماموں سہیل نے سب سے پہلا کام یہی تو کیا تھا۔ انہیں شہر میں ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا تھا یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں، اعصابی اور ذہنی کمزوری ہے، ماحول کی تبدیلی، پراپر خوراک اور آرام سے بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ واقعی چند دنوں میں انور حسین میں آئی نمایاں تبدیلی دیکھ رہے تھے۔ ثمینہ بہت خوش تھی۔ اسے اپنا یہاں آ کر رہنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگتا تھا۔ ماموں سہیل کی بیوی مامی سائرہ اتنے برسوں کے بعد آنے والی نند کی آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتیں۔ ان کی بڑی بہو بھی خوش مزاج سی لڑکی تھی۔ چھوٹی بہو مزاج دار تھی مگر شوہر کی پھوپھی کا خیال رکھتی۔ آج کچھ دن رہ کر ان سب کو چلے ہی جانا تھا، کیونکہ ابھی تک ماموں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ مستقل رہنے آئے ہیں۔ ابو جی، یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں اور میں چاہتی ہوں یہ ہمیشہ ہماری اسی طرح عزت کریں، پرائے نہ ہو جائیں۔ ہم مفت کی نہیں کھائیں گے۔ ہم وہاں بھی محنت کرتے تھے، یہاں بھی محنت کریں گے۔ ابو، نرمین نے خوشگوار حیرت سے باپ کو دیکھا۔ آپ کام کریں گے؟ کیوں نہیں کروں گا؟ اب کیا ساری زندگی بیٹے کی کمائی کھاؤں گا؟ ایسا مت کریں، میں آپ کے ساتھ کام کروں گی۔ نرمین برا مان گئی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ فوراً مان گیا۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے ابو، آپ گھر جائیں۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ مجھے یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں سانپ بچھو بھی نکل آتے ہیں۔ انور نے ڈرایا۔ مجھے دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ نرمین کی ہنسی کا پھول اور انور حسین کے دل میں کھلا تو نہال ہو کر بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ ایسے ہی ہنسا کرو۔ لڑکے کے دوست مہندی لے کر آنے والے تھے۔ لڑکے لڑکیوں کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ فضا اور سمرین بھی نئے کپڑوں میں اٹھلاتی پھر رہی تھیں۔ ثمینہ بتاشوں کا تھال اٹھائے کمرے میں آئی تو نرمین کا سوٹ جو کا توں استری شدہ ٹنگا تھا۔ سمرین، تمہاری آپا کہاں ہیں؟ پتہ نہیں امی، وہ کب سے باجی نازیہ کے پاس کھڑی تھی کہ وہ لپسٹک لگا دیں اور باجی نازیہ اپنے ہیئر سٹائل میں ہی الجھی تھیں۔ پھپھو، میں نے تو کب سے نرمین کو گھر میں نہیں دیکھا، کہاں چلی گئی؟ وہ پریشان ہو کر پلٹی تو زیور پہنتی سعدیہ کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ سچ کہوں تو مجھے نرمین کا مزاج ہی عجیب لگتا ہے۔ ہاں، ہے تو ایسے ہی، نہ کسی کے ساتھ ہنستی بولتی ہے، نہ کوئی شادی کے کاموں میں دلچسپی لیتی ہے۔ ہاں، میں نے بھی دیکھا ہے، اور اوپر سے گھنٹوں اچانک گھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ سمجھا کرو نا۔ سعدیہ معنی خیز انداز میں ہنسی۔ پھوپھی یوں ہی تو نہیں، 10 دن پہلے ہی پورے خاندان کے ساتھ آپ موجود ہوئیں۔ ایک سے ایک لڑکا شادی میں شرکت کے لیے آیا ہوا ہے۔ ثمینہ کے کانوں سے دھواں اٹھنے لگا۔ شادی والے گھر میں سب لوگ کتنے خوش ہیں، لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں، ہنس گا رہی ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ہنسو کھیلو۔ میں کوشش تو کرتی ہوں ابو جی، مگر… فائرنگ کی تیز آواز سے سارا علاقہ گونج اٹھا۔ نرمین ڈر کر باپ سے لپٹ گئی۔